والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 29 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 کا مطالعہ کریں گے، اور گرامر میں دو الفاظ ہیں یا دو ابواب ہیں، دو ابواب سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے تدارسا اور دوسرا ہے ان۔ تو آج 29 لیسن ہے، تو پیچھے کتنے رہ گئے آپ لوگوں کے؟ 52 ہیں، تو 23 رہ گئے۔ سر اب تو ٹائم کم ہونا شروع ہو گیا۔ جی 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 آپ چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ چلیے آج ہم صفحہ نمبر 5 کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم صفحہ نمبر 5 سے یوں سمجھنے کے شروع کریں گے۔ یہ ہیں پہلے 4 صفحات کے اشارے، تو بغیر دیکھے بھی کہلوا سکیں گے آپ لوگ؟ کوشش ہے کہ بغیر دیکھے، ہاں یہ بہتر ہے، کوشش کر جی آپ پہلے صفحے سب شروع اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ٹھیک ہے جی۔ کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ نیکسٹ۔ آگ کی مثال، آگ کی مثال، بارش کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، قرآن کا چیلنج، نیکسٹ جی۔ وعید و بشارت، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، مچھر کی مثال، گمراہ کون، گمراہ کون، کیسے۔ کفر کیسے؟ کیسے؟ یہ ہو گئے کتنے صفحات؟ 4 صفحات۔ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا آپ کا کام، اور وہ میں نے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ان کو اس کی تصویر بنا کے بھیجی۔ یہ بھی نہیں تھا، سوری رفلی تھا، بس جیسا بھی تھا آپ نے تو رفلی تھا، لیکن ہمارے لیے ظاہر بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والا بھی تھا، اور ایک میں نے کہا کہ جو شخص جس سے اس کی بنیاد رکھی ہے، جس کی یہ ساری تحقیق ہے، جس کی یہ سارا محنت ہے، یہ جو کچھ بھی میں کہوں گا اگر کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی ہے، یہ جو کچھ بھی اس کے پیچھے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہے، اگر وہ یہ کورسز ڈیزائن ہی نہ کرتے، اس سے پہلے بھی تو صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے نا، علماء کرام سب اپنے اندر سے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کے یہ کورسز نہ ہوتے تو شاید ہم یہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ سب کام نہ کر پاتے۔ تو میں نے ان کو تصویر بھیجی، اس کے اوپر میں نے نیچے لکھا ان کو کہ یہ آپ نے تو ماشاءاللہ سے کیا، یہاں لوگ خود سے اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو بہت خوش ہوئے، انہوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا، اور ڈھیر دعائیں آپ سبھی کے لیے انہوں نے۔ سر ہماری طرف سے بھی سلام دعا پہنچا دیجیے گا، جی جی بالکل اور انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر دیجیے گا۔ جی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں دیکھتا ہوں اگر ممکن ہوا ان کے لیے، اگر جب ہمارا انڈرسٹینڈ قرآن کا بھی تو آپ کو بہت لمبا دینا چاہیے ہمارا، تو اگر ہوا ان کے پاس ٹائم اور ہمارے ٹائم کے مطابق اویلیبل ہو سکے تو شاید میں ان کو آن لائن بھی دے سکوں گا آپ کے ساتھ، بہت تو اگر میرے لیے ان کے لیے اگر ممکن ہوا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتا دیجیے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں صفحہ نمبر 5، ٹھیک ہے؟ تو صفحہ نمبر 5 کے اشارے پڑھیے میرے ساتھ۔ پہلا، خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ پھسلانا اور توبہ۔ پھر پڑھیے، خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ پھسلانا اور توبہ۔ جی اب ہم اس کو دہرائیں گے ٹی پی آئی کے ساتھ، آپ جیسے پڑھ رہے تھے ویسے پڑھیے جی۔ پڑھیے، خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال، چھوٹی ہوں گی لاسٹ والی آج، ٹھیک ہے؟ اسماء کی تعلیم، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ پھسلانا اور توبہ۔ توبہ پڑھتے ہیں اس کو اردو میں، لیکن اصل میں عربی کرتا ہوں۔ پھر پڑھیے، خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ پھسلانا اور توبہ۔ چلیے، جزاکم اللہ خیر۔ ایک دفعہ آپ میں سے آپ کہلوا دیجیے گا پلیز۔ خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، سجدہ اور ابلیس، پھسلنا اور توبہ۔ پھسلانا اور توبہ۔ پھسلانا اور پھسلانا توبہ۔ اور چلیے دفعہ بھی کہلوا۔ خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ پھسلانا اور توبہ۔ آپ بھی دفعہ کہلوا دیں جی۔ خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، اسماء
तालीम सजदा और इब्लीस सजदा और इब्लीस इस्ताना और तौबा इस्ताना और तौबा। अब हम आज के इशारे आज सबक का जो आज की आयत है ना, पिछली आयत से एक रब्त और एक ताल्लुक़ देखते हैं। इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत पाने वालों का और हिदायत ना पाने वालों का जिक्र किया, आखिर तक जहाँ तक हम पढ़ा। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहे हैं कि हिदायत उसी वक्त दी गई थी कि जिस वक्त से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान की क्या की थी, पैदाइश की थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। और इस वाक़े में इसके अलावा और भी हमारे लिए बिलखुसूस बहुत सारे असबाब, ज़रा कोई भी वाक़या होता है ना तो उससे बहुत सारे असबाब होते हैं, तो हम उनको भी देखने की कोशिश करेंगे और हम इसको शुरू करते हैं। आज की जो आयत करीमा है, आयत 30 है, इसमें आपके लिए सिर्फ 4 नए अल्फाज हैं। सर इसमें भी आज़िम और सना और आज़िम नहीं है। जिनसे तो आप जानते हैं ना, बहुत से खलीफा से आप वाक़े में उर्दू होने की वजह से सबसे ज़्यादा तो वयस्फ़े कुद्दिमा ये वाला है, बाकी तो सब जानते हैं। बाकी जो है कि आप सारे के सारे क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनकी रिवीजन करते जाएंगे। इसको एक बात मैं आपको बताऊँ कि जितना आप इसको पढ़ाएंगे ना तो ये आपको जिसमें फिंगर टिप्स भी कुछ याद हो जाती है, ऐसे याद हो जाएगी इस पूरे का। हिंदी ज़्यादा इसके साथ आसानी है और वो है पढ़ाने के साथ। और ये भी मुझे पता है कि अगर आप इसको 1 माह छोड़ देंगे 70% भूल जाएगा। आपको जो कुछ ही पढ़ा था, जो कुछ भी था ना, ये सब कुछ भूलता चला जाएगा। देखेंगे याददाश्त जितनी ज़्यादा आप इसको दोहराते जाते हैं ना, एक तहकीक के मुताबिक आप जो कुछ भी याद करते हैं ना तो वो 1 घंटे तक उसी तरह आपके जहन में रहता है। 1 घंटे के बाद वो शुरू हो जाता है क्या होना, माइनस होना शुरू होता है। आप अगर उसको फिर 1 दिन के बाद याद रखते हैं, फिर 1 दिन तक याद, 1 दिन का याद, 1 घंटे का याद किया 1 दिन तक रहता है। फिर 1 दिन के बाद जब दोहराते तो वो दोहराते वो 1 हफ्ते तक याद रखता है। हफ्ते के बाद फिर वो माइनस होना शुरू हो जाता है, 70% इंसान भूलने शुरू हो जाता है। और हफ्ते के बाद दोहरा ले तो वो आपको 1 माह तक नहीं भूलता। और अगर 1 माह के बाद आप उसको फिर दोहरा लें वो 6 मंथ तक आपको नहीं भूलता। ये जो ना दोहराना, ये जो हमारे बच्चे हुफ़ाज़ जो कुरान याद कर लेते हैं तो आप वो दरमियान में नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते दरमियान में। साल की वजह उन्होंने जिन्होंने सुनाना होता है ना उसको क्या करते हैं, उसको दोहराते हैं। अच्छा, जो दोहराने साल के दौरान उसको पढ़ते रहते हैं ना तो उनको उस वक्त मुश्किल नहीं होती है रमज़ान के वक्त। क्यों? कि उसको दोहराते रहते हैं। अब जिसने दरमियान में छोड़ दिया था उसको रमज़ान के करीब जाके बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है दोहराते रहने का फ़ायदा। छोड़ देने से भूलना शुरू हो जाता है और दोहराते रहे तो वो क्या कहता है, याद रहता है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि एक तो वैसे भी हमारा कोशिश भी यही है, हमारे मिशन भी यही है कि आप इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। उसके लिए जहाँ जहाँ जैसे जैसे आपके लिए क्लासेस बन सकती हैं आप अपने तौर पे क्लासेस बनाएं और पढ़ाना शुरू करते हैं, कोई याद है, ठीक है। तो आयत को सुन ले, आयत करीमा को, और फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। नेक्स्ट चलिए। तो आपने नहीं, लेकिन कुछ यहाँ से मुझे आवाज़ कालू नहीं पड़ेगा, कालू और अतजअलू को लंबा नहीं कीजिएगा, ठीक है। अतजअलू क़ालू अतजअलू फीहा मन युफ्सिदु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु फीहा व यस्फिकु। इसका मैं आपको एक आसान नहीं, एक तो ना मिला के पढ़ना। इसका मैं आपको दूसरा हल बता देता हूँ जो बहुत आसान है। जिस भी लफ्ज़ के शुरू में ये हमज़ा और लाम है तो इस्म,
یہ تو پہلی بات وہ تو ہے تو اس میں نا، یہ تو اس علامات اس میں، اور اس حمزہ پہ ہمیشہ زبر ہوتی ہے، کبھی بھی ذریعہ پیش نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ جہاں کہیں بھی ال اکٹھا جائے، لام ساکن ہو یا لام پہ، جیسے یہاں پر لام ساکن تو نہیں ہے نا، لیکن ارض میں لام ساکن ہے. اب پوری آیت میں ہم دیکھ لیتے دو چار جگہوں پہ جہاں جہاں پر ہو گیا ہے. یہ ہو گیا الارض، یہ ہو گیا ہے، اور دوسرا کہاں ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ اور کوئی بھی نہیں ہے. جہاں کہیں بھی کسی کے ال آ جائے، اگر وہاں پہ آپ رک جاتے ہیں، وہیں سے اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو ال یا الدماء، جیسے الدماء ہے اور الارض. اگر نیچے نون لکھا ہوا ہوتا ہے باریک سا، نیچے زیر ہوتی ہے، تو پھر نیچے سے شروع کریں گے. نہیں، وہ رول آپ نے تجوید کے کورس میں تھا، یہاں پر ہمارے کورس میں تھا. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر اگر آپ رک جاتے ہیں نا، جیسے ہوتا ہے قل هو اللہ احد، میں رک گیا، اب میں نے اگلی آیت پڑھنی ہے تو میں نلہ الصمد پڑھوں گا، وہ تب ہوتا ہے آپ ملا کر پڑھتے ہیں. وہ نی ملا کر پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب آپ رک جاتے ہیں پھر وہ نہیں پڑھنا پڑتا. اللہ الصمد، اب میں اس آیت دونوں آیت کو ملا کے پڑھوں گا نا، قل هو اللہ احد نلہ الصمد، اگر میں نے ایک سانس سے پڑھنا ہے. ملانے کے لیے اس کو استعمال، وہ ملانے کے لیے، وہ ہے ہی ملانے کے لیے. وہ ملانے کے لیے کب ہوتا ہے، جب ایک حرف کے آخر میں تنوین ہو اور دوسرا اس سے اگلا لفظ ہے وہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے، اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں تجوید کی اصطلاحات کے اندر. وہ آپ پڑھ لیں گے کون کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ اگلا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے اور پہلا کس پہ ختم ہو رہا ہے، تنوین پہ، ان دونوں کو اگر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، آپ نے تنوین کو ختم کر کے نی لگا دیں گے اس حمزہ کی جگہ، ٹھیک ہے. تو جی پڑھیے گے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، نیکسٹ آپ پڑھائیے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تعلمون مَا لَا تَعْلَمُونَ. اچھا، وہ کشمیر میں نا ہمارے یہاں جہاں جس ڈسٹرکٹ سے میں بہت بڑا ایک ادارہ ہے، اور وہاں کے جو اس وقت جو اس کے مدار ہیں، محتمم ہیں، وہ پاکستان سے پڑھے بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ سعودی عرب سے ہی پڑھے ہوئے ہیں ساری تعلیم. اور ان کو پڑھنے کے بعد وہی سعودی گورنمنٹ نے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر پڑھائیں. آپ تو ان کا یہ تعارف کرانے کی وجہ میں ان کے والد صاحب کا کروانا چاہتا تھا. تو جو ان کے والد محترم کشمیر کے اندر، پورے کشمیر ایک ہی تھے، شیخ القرآن الحدیث علامہ شیخ یوسف صاحب، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے نام سنا ہی سنا ہے. اور وہ واحد شخصیت تھی وہاں کے جو دارالعلوم دیوبند ہندوستان سے فارغ التحصیل تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہیں پہ کشمیر میں جب اپنا ادارہ بنایا، تو جب ان کے بیٹے کا نام سعید یوسف ہے، شاید اس نام سے آپ میں سے کوئی واقف ہی نہیں ہے، یا اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ یوٹیوب پہ. تو جب ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو سعودی نے انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پہ ہمارے ادارے پڑھائیں. تو یوسف صاحب نے کہا کہ بیٹا میں نے یہ ادارہ کس کے لیے بنایا، اگر آپ نے وہاں پڑھانا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی وہاں جا کے پڑھا سکتا تھا، اصل کم یہاں کی خدمت کریں. تو ان کے جو دوسرے بھائی ہیں نا، علامہ غری کے رحمت کے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. اب یقین جانیے جیسے عرب والے پڑھتے ہیں نا، وہ تراویح میں جب پڑھتے تھے، ان کے پیچھے پڑھنے کا جو سکون ہوتا ہے تراویح پڑھنے کا، میں کچھ ہی ان کے ساتھ پڑھ سکا. تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا، یہ میں آپ سے کسی بہن نے جگہ پڑھا، مجھے اسے یاد آ گیا فوراً بولا. تو وہ یہ کرتے کہ ظاہر یہ جو لوگ تراویح پڑھاتے ہوتے ہیں نا، انہوں نے رکوع کی تقسیم کی ہوتی ہے کہ میں نے کس رکوع پہ رکوع کرنا ہے. یہ رکوع کرتے ہیں 20 رکعت میں نا، تو وہ انہوں نے رکوع کی تقسیم کی ہوتی ہے. اور رکوع کی تقسیم موضوع کی مناسبت سے نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کی تقسیم موضوع کی مناسبت سے، وہ نہیں ہوتی ہے. تو ظاہر ہے وہ جب بھی رکوع آتا وہ سجدہ رکوع کر لیتے. تو شیخ یوسف ان کو کہتے کہ بیٹا آپ بات چل رہی ہوتی ہے ایسے ہی رکوع ٹھوک دیتے، پتہ نہیں چلتا ہے. انہوں نے کہا ابا جی مجھے کچھ سمجھ آئے گا تو میں تب سوچ سمجھ کے رکوع کروں گا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے اب یہ ہے نا قالوا اتجعل فیہا، اب یہ جو ہے نا من یفسد فیہا، اچھا سوری اتجعل کو علیحدہ کر لیں، فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ آپ بالکل بھی فکرہ نہیں، غلط تو نہیں کہوں گا، فکرہ نہیں بنتا ہے بالکل بھی. یہ جو پچھلا فیہا ہے نا، اس کا تعلق بنے گا اتجعل سے. اتجعل فیہا کیا آپ اس میں بنائیں گے، اور یہ اگلا فیہا ہے وہ من یفسد فیہا، وہ من یفسد کے ساتھ جڑتا ہے. ٹھیک ہے، جو فساد کرے گا اس میں. اب فیہا ویسفک الدماء اس طریقے سے بنتا نہیں ہے، بات مطلب پوری جملہ ادھورا ہے. اگر سمجھ میں آئے گا تو پھر ہم رکیں گے، جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تو رکنے میں پھر
جہاں پہ سانس پھر تو جہاں پہ سانس چھوڑتا ہے وہیں سے ایک لفظ ملا کے پڑھتے رہیں گے. نہیں ہاں ہاں عربی قرآن میں بھی نہیں ہوتے, نہیں اس میں نہیں لکھے ہوتے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کوشش کریں اس کو سمجھ کے پڑھیں, اور سمجھ کے پڑھنے کے ساتھ جو بات جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا, یہ جب سانس توڑتے ہیں, ہمارے لیے یہ زیادہ تجوید کی خوبصورتی ہے یہ کہ آپ جب سانس توڑتے ہیں تو ایک دو الفاظ پیچھے سے ملائیں. اس میں یہ کہتے رہتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ آپ وہاں سے ملیں جہاں سے بات شروع ہو. بات کے اختتام پچھلے موضوع کے ساتھ آپ اس کو اگلے سے جوڑ دیں, یہ بھی خوبصورتی نہیں ہے. یہ جو ہم نے پیچھے سے الفاظ ملا کر شروع کیا یہ بھی خوبصورتی کے لیے کیا ہے. آپ اور خوبصورتی پیدا کریں نا کس لحاظ سے کہ آپ شروع وہاں سے کریں جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. تو یہ چیز تب آئے گی ذرا جب آپ اس کو سمجھیں گے تو اس کو سمجھنے لگیں پتہ چلے گا اچھا یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اللہ سے ترجمہ کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ, اس سے پہلے آپ نے اذا پڑھا. اذ میرے خیال میں آج ہی استعمال ہوا ہے, کیا آیا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے اذ تو نہیں پڑھا ہے. بہت سے ایک ہی جگہ پڑھتے نا اذ, اور اذا کا معنی جب ہے. اذا جاء نصر اللہ کے اندر, اذا کے اندر یہ تھا کہ اس کا مضارع کا ماضی کا ترجمہ مضارع میں لے کے چلا جاتا تھا. اذا جاء جب آ جائے, اذا حسد جب حسد کرے. اذ کا بھی مطلب تو جب ہی ہے. اذ کا مطلب ایک چھوٹی سی اذ میں اندر فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اذ جو ہے یہ پہلے کوئی کام ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مثلا آج سے 5 سال پہلے آپ نے کوئی کام کیا اور پھر آپ اس کام کا تذکرہ کرتے ہیں نا, ہاں یاد کرو جب ہم وہاں گئے تھے. یعنی پہلے کام کی تذکرے میں یوز ہوتا ہے. ہاں یہاں پر ہم آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور یاد کرو وہ وقت جب کہا آپ کے رب نے. یہ بنی اسرائیل کے جتنا قصہ پڑھیں گے نا تقریباً اذ بہت استعمال ہو سکتا ہے. اذ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, ہاں پاس میں کیے ہوئے کسی کام کا وہی نا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, یہ وہ آگے ہے نا. ہاں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. سمجھ میں آگے کہ جب ماضی کا کوئی بھی تذکرہ ہوتا ہے قرآن میں تو اذ بھی اکثر اس واقعے کا ذکر کرنے کے لیے نا اذ استعمال ہوتا ہے. ہم یہاں پہ ترجمہ کرتے اور جب فرمایا تو وہ کہ مفہوماً وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے یوں کیا تھا. اردو میں بھی اسی طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ ہوا تھا, ہاں, جب وہ آیا تھا, اور جب وہ جی گیا تھا. بالکل بالکل. یعنی اس واقعے کو کیا کرتے ہیں ریلیٹ کر کے تذکرہ کر کے پھر ہم بتا رہے ہیں. تو یہ اس اذ کا استعمال, ٹھیک ہے. اور اذ قال, اور جب فرمایا ربو کا آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی جاعل, بے شک بنانے والا. تھوڑا سا سوچئے جاعل کا اشارہ پہلے سوچ لیں, فوراً نہیں کیجیے. فاعل کی وجہ فاعل جاعل, ٹھیک ہے, جاعل بنانے والا ہوں. ڈالنے والا سے بھی ہو سکتا ہے, Sorry? جان ڈالنے والا, جان وہ جان اردو میں ہے, عربی میں اس جان لفظ یہ نہیں, یہ نہیں, ٹھیک ہے. یہ اچھا یہ ایک کچھ یہ لفظ جان اردو کا ہے, عربی میں اس کا یہ جان استعمال نہیں ہے لفظ, ٹھیک ہے. لفظ آتا ہے نا عربی میں. نہیں, اس کے لیے اصل میں یہ جان اصل میں اس کے روح کی وجہ سے ہے. اس جسم سے اگر میری روح نکل گئی تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کتنا طاقتور کیوں نہ ہوں, باڈی پہ کچھ بھی نہیں رہتی, ٹھیک ہے. تو انی جاعل, بے شک میں بنانے والا ہوں, کہ بے شک میں بنانے والا ہوں, فی الارض, یہ ارض کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے, جیسے جو کہ آپ مزید آگے پڑھیں گے. اب دیکھ خلیفہ نائب, خلیفہ, خلیفہ ویسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں اردو میں یا ہمارے نزدیک خلیفہ کون ہے؟ جو اسلامی حکومت کو لیڈ کرے گا. نہیں, ٹھیک ہے, ایک نہیں, یہ تو ہمارے شرعی لحاظ سے مجھے نا مانا عام استعمال میں خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ سر جو بڑا ہوگا اسے خلیفہ مقرر کرنے کی بات نہیں کرنا, یہ مطلب ٹھیک ہے, حاکم اور اس کی جگہ مثلا اگر وزیر اعظم صاحب ہیں کوئی, جب وہ نہیں ہے تو ان کے متبادل جو وزیر اعظم, جب وہ نہیں ہے تو ان کے متبادل جو وزیر اعظم وہ نائب ہوتے ہیں. چلیے مزید ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. قالو, انہوں نے کہا, کس نے؟ فرشتوں نے. قالو نے کہا. آ کا معنی ہوتا ہے کیا, فعل سے پہلے اس کا معنی کیا ہوتا ہے کیا. اچھا آ کا ایک اور معنی ہوتا ہے, اس کو مجھے آپ بتائیں گے کب ہوتا ہے, چاہے. ماشاءاللہ, جب اس سے پہلے سواء آئے گا, جیسے سواء علیہم اانذرتہم, چاہے آپ انہیں ڈرائیں. یہاں پر اس میں سواء کا ذکر تو ہے نہیں نا, برابری کا تو تذکرہ نہیں ہو رہا ہے. تو کیا تجعلو,
تجعلوا جی ہاں تجعلوا ٹھیک ہے تجعلوا جاعل اسی سے تھا نا تجعلوا اتجعلوا کیا تو بناتا ہے فیہا اس میں کس میں زمین میں یہ اس میں سوری فی الارض یہ اس میں ہاں فی الارض ٹھیک ہے تو گویا کہ ارض کیونکہ اگر ارض مذکر ہوتی تو فی ہی نہیں فی ہانی فی ہی استعمال ہوتا جس سے ویسے بھی مؤنث ہے وہ. مؤنث ہے نا اتجعل فیہا بنائے گا یا بناتا ہے یا بنائے گا اس زمین میں من یفسد من کا معنی کیا ہوگا جہاں پر جو جلدی نہیں کرنا یفسد کا پہلے سوچیں اور اس کا اشارہ کریں مجھے نہیں بتائیے ابھی آپ سوچیں اس لیے کہتے ہیں جلدی نہ کریں سوچیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا بس تھوڑا سا سب سے سر میرے ساتھ تو یوں ہے یفسدون یوں ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی سر صحیح ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے آپ بتائیے اس کا ماضی کیا ہوگا فسادہ. چلیے رک جائیے اگر یہ فسدہ ہے تو فسدہ میں کتنے حروف ہیں تین. تو اسے میں کہتا ہوں جلدی نہیں کر اگر فسدہ میں 3 حروف ہیں تو یو کبھی نہیں ہوگا یفسد ہوگا یا یفسدو ہوگا یا یفسد ہوگا سر یہ آپ کیسے رہ گئے سب کچھ دماغ سے نہیں یہ سر نوٹ کا علت ہے نا نہیں کمزور نہیں ہے اصل میں اسلامہ کے وزن پر ہے ٹھیک ہے 4 حروف والا ہے اسی لیے تو میں جو ایک چیز 3 دفعہ استعمال کرتا ہوں کہ پہلے لفظ کو میں آپ لوگ پتہ ہے کیا ہے سر یہ مجہول ہے نہیں ترجمہ دیکھیں جو فساد کرے گا تو کرے گا کون وہ آپ میں مجہول ہوتا تو یہ یفسد ہوگا دو چیزیں یاد کرنا ہے دو چیزیں سن نہیں آپ لوگ یاد ہیں سبھی کو میں بتا دوں یہاں ہوتا ہے کیا میں نے جو چیز نوٹ کی ہے نا بس میں نے پوچھا نا کہ یفسد سے آپ میں سے کسی ایک نے ہاتھ اٹھا لیا نا باقی کہتے ہیں میں اسی میں پہلے کروں سر یہ تو ہے نا پیچھے ہاں اس لیے 2 کام کیے اگر اس کے بعد کے میں جتنے سوالات کروں گا 2 کام کریں پہلے آپ اس لفظ کو غور سے دیکھیں کہ اس کے شروع میں مضارع کی کون سی علامات ہیں نہیں پیش کو نہ دیکھیں ابھی پیش نہ دیکھیں ابھی یا کو دیکھیں دیکھیں یا تا حمزہ اور نون سر یہ تو سمجھ میں آ گیا جب یہ شروع میں تا ہوگا تو آپ نے فوراً ہاتھ ادھر لینا بغیر سوچے سمجھے ادھر لے کے آ جائیں آخر میں واو نون تو جمع ہوگا اور اس کے بعد سنگل ہوگا تو اس کا دیکھیں اس کے شروع میں کیا ہے یا تو ہاتھ ادھر جائے گا پہلی چیز ہو گئی اب واحد و جمع تو ٹھیک ہو گیا آخر واو نون ہوگا اب دوسری چیز کہ آپ نے اس کو یہ جب کر دیا تو یہ آیا مجھے 3 حروف والا ہے یہ 4 حروف والا ہے یہ فرق کون بتائے گا آپ کو پہلے یار پہ پیش بتا دے گا کہ یہ 4 حروف والا ہے ٹھیک ہے پھر آپ سوچیں گے کہ 4 حروف والوں میں تو یوں بھی ہوتا ہے پیش والے میں یوں بھی ہوتا ہے نا پیش والوں کے اندر تو پھر آپ چلے جائیں اس پر اگر زبر ہے تو یہ ہو جائے گا یوں اور زیر ہے تو یہ ہے ایسے اللہ سر سر آپ 10 سیکنڈ کا بریک دیا کریں اس سے پہلے اس کے بعد ہی بولیں میں تو کہتا ہوں لیکن بریک لے تو آپ لوگ بریک لینے کے لیے تیار سر ایک دفعہ نہیں دوبارہ ریپیٹ کریں چلیے ذرا سارے پھر دوبارہ دیکھ لیجیے کہ آپ نے پہلی چیز اس میں یہ چیک کرنی ہے کہ یو جو آیا ہوا ہے سوری پہلی چیز کا دیکھیں اس میں مضارع کی علامت کون سی ہے ٹھیک ہے کہ یا تا حمزہ اور نون یہ پھر آپ کو بتا دے گا کہ یہ مضارع ہے اور مضارع میں کون ہے ادھر جائے گا ہاتھ ادھر جائے گا یا ادھر آئے گا پہلی بات اس کے بعد آپ نے اس میں یہ دیکھنی ہے کہ اس کے جو ہم نے 3 حروف والے پڑھے تھے اس میں یا کے اوپر زبر پڑی تھی اور جو 4 حروف والے ہیں ان کے شروع میں یا پہ کیا آتی ہے پیش اب آپ نے پیش جب دیکھ لیا نا تو پیش ظاہر مجہول کے شروع میں بھی آتی ہے تو پھر فوراً آپ نے اس سیکنڈ لاسٹ حرف کو دیکھ لینا ہے شروع والے کے اوپر بھی حرکت دیکھیں گے اور سیکنڈ لاسٹ اگر یہاں پر سا ہوتا ہے نا تو یہ پھر آپ نے ہاتھ ایسے کر دینا کہ بس پیسے میں اور جب یہ بس زیر کو چھوڑ دیں آپ زیر نہ دیکھیں بس آپ زبر کو دیکھ لیجیے اگر زبر ہے تو وہ ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا پیسے سر اگر زبر ہوتا یفسد تو کیا معنی ہوتے ہیں فساد کیا گیا اس میں فاعل کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ فساد کرتا ہے
پتہ نا کون کر رہا ہے. تو یہ اس میں فرق آسانی ہو جائے گی. تھوڑا سا آپ لوگ نہ نکلیں دوسرے کے آگے سے, ایک دوسرے سے آگے نہیں کی کوشش کریں, تھوڑا انتظار کر لیں, ٹھیک ہے, ٹائم لیں, اس کو غور سے دیکھیں پورے لفظ کو. سر یہ اب ہر دفعہ بتائیں گے میں بتاتا ہوں تاکہ یاد ہو چلیے. جائے. نہیں اس سے پہلے جب بھی ہے تو میں نے سب کو بتایا, آگے پچھلا بتائیں گے. چلیے سر وہ جب اتنے 3 دن کا وقفہ آ جاتا ہے ویسے ہی بندہ دماغ سے یہ ایک چیز تو ہے ہی. اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو 4 دن کم از کم 5 دن کے جمعے کی کلاس لیں. تو چلیے ابھی باقی بات یہ نہیں پڑھنی ہے. چلیے جی, تو اس کے حال یہ کہ آپ یاد رکھیں. چلیے ماشاء اللہ. تو میں یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں یعنی زمین میں, ویسفک الدماء, اور باہر جلدی نہیں کیجیے گا, ویسفک الدماء, آرام سے آرام سے. یسفک کا اشارہ کر لیں, بس اتنا کر لیں آپ. ہاں تو یا آ رہے ہیں تو ایسے ہو جائے گا. کس کو اس کو چھوڑ لیں. یسفکو ہی تو ہوتا نا, یسفکو یا ضریبو کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے نا, یضربو کے وزن پہ یسفکو یضربو. اب جب یضربو پتہ چل گیا ہمیں تو اسے پتا ہے کہ اس کا ماضی ضربہ تھا, تو اس کے کیا ہو جائے گا؟ سفکا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی آسانی ہے. آپ سے یسفکو کو یاد کر لیں, باقی چھوڑ دیں ساری مشکلات. ٹھیک ہے, یسفکو, ٹھیک ہے, وہ بہائے گا الدماء خون کو, یا خون بہائے گا, وہ بہائے گا خون. تو 2 باتیں فرشتوں نے کہیں کہ من یفسد فیہا, وہ زمین میں فساد کرے گا ایک, اور یسفک الدماء, وہ خون بہائے گا, خون خرابہ کرے گا. اور پھر اب اپنا کہا وَنَحْنُ, اور ہم, نُسَبِّحُ, سبح آپ نے پڑھا تھا علم, ماشاءاللہ, یہ ہے نُسَبِّحُ, ہم سب تسبیح کرتے ہیں, تو اس کا ہو جائے گا سبح, نون کو ہٹا دے باقی سارا ہوئے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. تو فرشتے اللہ رب العالمین کی کیا بیان کرتے ہیں؟ پہلی بار تسبیح کرتے ہیں وَبِحَمْدِكَ, تیری تعریف کے ساتھ. اسی لیے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ دیکھ لیں نا, تسبیح پہلے ہے اور حمد. آپ جس ذات کی تعریف کر رہے ہیں اس کو لائق تعریف رکھیں تو صحیح ہے. تسبیح کے اندر میں کہوں گا کہ اللہ کی ذات کو لائق تعریف رکھتے ہیں, اور لائق تعریف اس لیے کہ اس کے اندر تمام عیوب اور تمام نقائص کی نفی کرتے ہیں آپ. اور جب کسی چیز کے اندر عیوب اور نقائص ہو, وہ حقیقی طور پر قابل تعریف نہیں ہوتا ہے. جب تک اس میں کوئی نقص ہوتا ہے نا, تو وہ حقیقی طور پر تعریف کے قابل نہیں ہوتا ہے. تو نسبح, ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, بحمدک, تیری تعریف کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ, یہ بھی وہی ہے, قدس یقدس, علم یعلم, یہ ہے نقدس. ہم اب اس میں دیکھیں شروع میں اگر نو آ گیا ہے تو سیکنڈ کلاس کے نیچے زیر بھی آئی ہوئی ہے, تو بولے کہ یہ پیسو نہیں ہے, تو ہوتا نقدس, سوری یہ ایسے, ٹھیک ہے. تو ظاہر سیکنڈ کلاس کے نیچے زیر ہے نا, تو یہ ہو جائے گا نقدس, ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں. لکا, آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال, اللہ رب العالمین نے کہا جی ہاں بالکل, بہت بہترین سوال کیا آپ نے کہ دونوں میں فرق کیا. ایسے ہی ہے, ایسے نا. دیکھیں یہ بھی پاکیزگی ہے, تسبیح میں بھی کیا ہے, دونوں لفظ ہی آپ کو بتاتے ہیں دونوں کے اندر فرق کیا ہے. سر وہ زیادہ اپگریڈڈ ہے نقدس, کیونکہ اس میں تجدید آ رہی ہے, زور دیا جا رہا ہے بات کو. چلیں میں ایک اور دوسرا فرق میں آسان بتاتا ہوں. تسبیح کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کو تمام عیوب سے پاک مانتے ہیں ایک, اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کو عیوب سے پاک مانتے ہیں. اب یہ نقدس ہے, اردو میں لفظ مقدس کیوں استعمال کرتے ہیں آپ لوگ؟ وہی ہے یہ بہت مقدس چیز ہے. یہ فرق ہے تسبیح میں اور مقدس میں. نہیں سمجھ آیا؟ وہ صرف ذات سے تعلق ہے, اور یہ لفظ یہ بہت مقدس کام ہے, بابرکت ہے. اور اس میں صرف وہ برکت یا مقدس ہی نہیں ہے, اس میں ذات میں کوئی کمی نہیں ہے, کامل ہے اس کی ذات, اس کے فیصلوں میں کوئی کمی. جو بھی اللہ تعالیٰ کا, مثلا میں اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہوں مثلا, تو میں یہ نہیں کہوں کہ یہ اللہ کا فیصلہ غلط ہے, یعنی اس کے فیصلوں کو کامل ماننا, اس میں کوئی کمی کوئی نقص ہے
نہیں ہے اور اس کی ذات کو کامل ماننا اس میں کوئی نقص نہیں. یہ ہے تسبیح. یہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور نقدس کیا ہے کہ اس ذات کو آپ پاک مانتے ہیں, اس ذات کو مقدس مانتے ہیں. یہ لفظ تقدیس اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. تو یہ اب دیکھیں تقدیس میں بولوں گا, میری طرف دیکھیں سارے لوگ, مقدس, مقدس, تقدیس. تقدیس سے حرم لفظ استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تقدس مطلب احترام کے اس میں چلا جاتا احترام ہے. کے معنی. تو دونوں ہاں بہت سپرلیٹیو ڈگری کے لیے آپ کر سکتے ہیں, اس لیول پہ جا کے آپ بات کرتے ہیں. سر دوسرا کہ اگر آپ کسی کو زبان کے ساتھ ساتھ اس کے عقیدت کا بھی اظہار کریں, عقیدت اس میں بھی موجود ہے صدیق, بالکل دونوں چیز کے اندر شامل ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن یہ تھوڑا مختلف ہے. اس کو اچھا اس کو ہم سب سمجھتے ہیں تقدیس کو, لیکن تسبیح کو ہم نہیں سمجھتے. معاشرے میں لوگوں کو پوچھیں تسبیح کیا ہے, وہ سبحان اللہ کہنے کو اللہ کی تسبیح سمجھتے ہیں, لیکن وہ ہے کیا دراصل؟ وہ ہے اللہ کی ذات کو کامل ماننا اور اللہ کے فیصلوں کو کامل ماننا. اور یہ صرف ذات خدا کے بارے میں ہے. کون سا؟ مقدس, وہ ذات خدا کے بارے میں ہے, اور اس میں ذات کے ساتھ اس کے فیصلے بھی شامل ہیں, سب اس میں آ جائیں گے. یہ موسم کی سختی بھی اسی میں آئے گی, بیماری موسم بھی اسی میں آ جائے گی. یعنی میری ذات کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ سب بھی کس میں آ جائے گا؟ تسبیح کے اندر, کہ اس کو کامل مان. چلیے فیصلوں کو بیسک بالکل ماشاء اللہ. اور سمجھ آ گئی ہو, اور یہ بہت بہترین آپ نے سوال پوچھا نا. اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے دونوں کے اندر فرق. جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں. قال, پھر اللہ نے فرشتوں کو کیا دیا؟ جواب دیا, فرمایا انی اعلم, بے شک میں جانتا ہوں. اعلم تو پڑھ چکے نا, اعلم, یعلم سے اعلم اور علم. انی اعلم, بے شک میں جانتا ہوں, ما لا تعلمون, جو تم سب نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. آگے شاید جواب آپ کی جواب یہیں پہ آ گیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ کہی جاتی ہیں, میں نے اپنے ان کانوں سے سنا لوگوں کو. آدم علیہ السلام اگر وہ پھل نہ کھاتے تو آج ہم اس دنیا میں نہیں ہوتے. سر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت مجھے پتا تھا آپ لوگ نے سوال سارا کچھ عورتوں پہ بھی بالکل یہی بات ہے. اس کا جواب آگے پورا ہم سبق پڑھیں گے, لیکن میں آج سوال کریں گے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے کہ ابھی یہاں پر دیکھ لیجیے, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دیکھیں, تخلیق کے آدم نہیں ہوئی ہے ابھی. تخلیق آدم ابھی انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کہاں بنانے والا ہوں؟ اللہ نے تخلیق آدم سے پہلے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا. یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت. اچھا وہ بھی کیوں تھی, میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. یہ جو میں سمجھ سکا وہ حکمت کیا ہے, جو مفسرین نے لکھا ہے, ہم وہ بھی اس کا ذکر کر رہے تھے. تو پہلی چیز یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم دنیا میں آدم علیہ السلام کے پھل کھانے کی وجہ سے نہیں ہے. ہم اسی دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا تھا, اور ایک وقت کے لیے. اور اس دنیا کے اندر ہم اللہ کے نائب, جنت میں ہم اللہ کے نائب نہیں ہیں, یہ بھی یاد رکھ لیں. ہم اللہ کے نائب کہاں پر ہیں؟ دنیا میں, زمین میں ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں. اور چلیے اللہ رب العالمین کی خاص حکمت کے تحت ہیں. خلیفہ کے دو معنی ہیں. ایک جو یہاں اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہیں گے اصل معنی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے. وہ کون ہے؟ خلیفہ اللہ فی الارض ہے. وہ میں اپنے اس 5 سے 6 فٹ کے درمیان کا جو مجھے اللہ نے جسم عطا کیا ہے, میں اس جسم کے اللہ پر اللہ رب العالمین کے احکامات کو نافذ کروں. میں اپنے گھر میں اللہ رب العالمین کی جگہ جتنی جس کی آپ کی استطاعت ہے اس میں اللہ کے احکامات کو نافذ کروں. میں اگر معاشرے کا ذمہ دار ہوں تو میں اپنے معاشرے میں اپنے اللہ کے احکامات کو نافذ کروں. اور اگر میں ایک اسٹیٹ کا ذمہ دار ہوں تو یہی ہے وہ اسلام کا حقیقی کانسیپٹ کہ ہم بطور اسٹیٹ اللہ رب العالمین کے احکامات کو نافذ کریں. یہ ہے حقیقی طور پر اسلام اور دین. ذاتی زندگی میں کچھ عبادات کر لینا یہ خالی دین نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کسی کے بعد, جیسے میں نے کہا تھا نا وزیر اعظم کے بعد جو دوسرا بندہ اس کا کیا بندہ ہے؟ نائب. تو وہ انہی احکامات کو آگے جاری رکھتا ہے نا جو اس کے سپروائزر نہیں ہے, جو اس کے ہیڈ نے کیے ہوتے ہیں, انہی کو آگے جاری رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ایک تو پہلے بات تو میں نے فرشتوں کو سوال کرنے کا بھی موقع دیا, اور جب فرشتوں نے اعتراضاً سوال کیا, آپ کہہ سکتے ہیں اعتراض, یہ اعتراض نہیں ہوگا بلکہ اس
انسان کی اس خوبی کو ان کو پتہ تھا اس انسان کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ خون بھی بہائے گا اور فساد بھی کرے گا، اس کے باوجود اللہ کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہاں اس کے پیچھے چھپی حکمت کو جاننے کے لیے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں تھا یہ فرشتوں کا، یہ بھی بات جان لیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اپنے ہم کہہ سکتے ہیں اپنا وہ کلیئر کرنے کے لیے سوال پوچھ رہے تھے. اور دوسری بات، ہم آج جس کام تک محدود ہے بطور معاشرہ، صرف اپنی عبادات تک، اس کا جواب یہ آیت آپ کو دے رہی ہے. اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادات تک محدود ہیں تو مجھ سے اور آپ سے بہت بہترین انداز سے اللہ کے فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، میرے اور آپ سے ہر درجہ بہتر وہ یہ کام کرتے ہیں. پھر بھی اللہ نے ہمیں یہ موقع صرف اس وجہ سے دیا کہ ہم اللہ کے نائب ہیں. ہمارا مقصد تو دنیا میں آنے کا یہ ہے نا کہ اچھائی کو پھیلائیں، برائی کو روکیں. بالکل بالکل، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کریں. بس فرشتوں کا یہ کام نہیں ہے، وہ صرف عبادات تک محدود ہے. اگر کوئی شخص یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی آپ تھوڑی دیر پہلے اب جائیں اپنی اللہ کرے اپنی عبادات کریں، تو اس کا جواب یہ ہے اگر صرف اپنی عبادات کریں تو نا فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ ہم کر رہے ہیں تو وہی کافی تھے. پھر اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا تھا. ہم امر بالمعروف جیسے نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا. اور یہ جو ایمان کے مراتب ہے، میرے خیال میں کہوں گا وہ ایمان کے مراتب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ہم اس کا اکثر ترجمہ کرتے ہیں بالکل علماء کرام کرتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے. ایگزیکٹ یہ ترجمہ نہیں ہے. اگر ہم لفظ کو پڑھتے ہیں، لفظی ترجمہ دیتے ہیں فَلْيُغَيِّرْهُ، غَيَّرَ يُغَيِّرُ، غَيِّر اس کا معنی اس کو بدل دینا. تو تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے ہاتھ سے بدل دے. تو برائی کی جگہ پہ پھر کس کو لائیں گے؟ ہاں، یہ ہے پہلا درجہ ایمان. اگر آپ اس برائی کو ہاتھ سے بدلنے کی آپ میں استطاعت نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، اپنے زبان سے اس برائی کی جگہ پر نیکی کو اس کو بدل دیجیے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی بدلنے کی استطاعت نہیں ہے کم از کم دل سے تو اس کو بدلیے. دل میں اس کی نفرت نہیں ہے. کسی کو روکتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے والا کہتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف ہے، یہ تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پیغام سے کام رکھیں، ہم اگر اسلام کی دعوت دیں گے یا ہم اچھائی کی طرف کہیں گے لوگوں کی طرف سے ہمیں پتھر نہیں برسیں گے؟ نبی علیہ السلام کو پتھر برسائے گے. ہمیں تو زبان سے چند کلمات سننے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں کہوں گا کہ اگر آپ کو دین کے راستے میں کام کرتے ہوئے مشکلات نہیں آتی تو اس کے مطلب ہم صحیح انداز سے نہیں کر رہے ہیں، لیکن شاید ہم صحیح انداز سے اس دعوت کا کام نہیں کر رہے اگر ہمیں مشکلات نہیں آتی. کیونکہ جو دین کا کام کرے گا اللہ نے ایسے نہیں قرآن کی جہاں کہیں بھی قرآن کی اور دین کے دعوت کی تبلیغ کی بات کی ہے نا، ساتھ ساتھ اللہ نے صبر کی بات کی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس حق کی جب بھی آپ بات کریں گے نا تو آپ کو ساتھ ساتھ صبر کی ضرورت پڑے گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ٹھیک ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ صبر کا ذکر اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ خود دیکھیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا یا ہوگا، اللہ خود پہلے ہی ہمیں سب چیز کے بارے میں بتا چکا کہ اگر ایسا موقع آئے گا تم نے ایسے کر دینا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے. تو فرشتے اس بات سے حیران تھے، اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں. جی یہ جو لائن لکھی ہے سبحان اللہ، اگر کوئی بھی ہم سے پوچھے سوال، اس کا مطلب کیا مطلب ہے؟ کوئی سوال کرے تو ہم اس کا جواب دینا چاہیے. اگر جواب نہیں آتا یا کسی کا اوٹ پٹانگ سوال ہے جس کو ہم اللہ سے استعمال کرتے ہیں، اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہا اس کو. سبحان اللہ کی بات شروع کی گئی، ہمیں سبحان اللہ اوپر والے اس کا پچھلے جملے کے بعد سبحان اللہ رسول لیجیے دوبارہ دیکھ لیجیے پورا فکر میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال کرنے کا موقع عنایت کیا، نہ کہ اس پر ناراضی کا اظہار کیا. اس پہ سبحان اللہ، اس بات پہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے. ان کو موقع دیا سوال کرنے کا، اور انہوں نے جب سوال کیا تو اس پہ اللہ نے ناراضی کا اظہار نہیں، یعنی اس کی مطلب ذات تعالیٰ کے بولے اللہ کی تعریف کی ہے کہ سبحان اللہ نے وہ دیا. بالکل کل سے نہیں ماننا چاہیے. اور ہمیشہ وہ یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی سوال پوچھے تو ہم اس کو جواب دینا بھی چاہیے، پہلی بات ہے، اور ہمیں برا بھی نہیں ماننا چاہیے وہ کیسے سوال کر رہا ہے. اور اس کے لیے آپ کو رات کو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ 7 سال سے اوپر کا عمر کا بچہ تو جو سوال کرتا ہے آپ اس کو روکیے گا، اس کو مانا نہیں کہ جو سوال کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے. اللہ سے سوال کیا گیا، فرشتوں سے سوال کیا تو اللہ نے ان کے سوال کو برا نہیں مانا. ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم برا ہمیں اس کو برا نہیں، لیکن ہمیں نہیں برا ماننا چاہیے.
اور فرشتے اس بات پہ حیران تھے کہ انسان خون بہائے گا اور یہ سب اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی زمین پر ہو رہا ہے. اور انہوں نے اس انسان کی تخلیق کی بھی چھپی حکمت کو جاننے کے لیے سوال کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرنے کے لیے سوال نہیں کیا تھا. تسبیح اور حمد کے اندر فرق آپ جان چکے ہیں. ایک البتہ حدیث مبارک دیکھتے رہتے ہیں. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے. اچھا, اس کے حوالے سے آپ مجھے سوال پوچھیں گے کہ سر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں افضل بتائی جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین مربی دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں. کوئی بہترین مربی آپ علیہ السلام سے بڑے کوئی مربی دنیا میں نہیں آ سکتے. اور اگر آپ آج کی اصطلاح میں ٹرینر کا لفظ استعمال کریں تو ان سے بڑے سامنے والوں کو جاننے والے, سامنے والوں کے تقاضوں کو جاننے والے, اس کے مزاج کو جاننے والا دنیا میں کوئی نہیں آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف اوقات میں لوگوں نے ایک ہی چیز کے بارے میں سوال پوچھا, شاید آپ نے ہر ایک کو مختلف جواب دیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات میں یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اور بھی اسی کے مماثلے سے بہت ساری حدیث آپ کو ملیں گے جس میں اس بات کی جگہ پر کوئی اور بات ہوگی. افضل الذکر لا الہ لا الہ الا اللہ. اس سے مراد کیا ہے کہ موقع اور محل کی مناسبت سے آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جو کہا اس لیے وہ اسی وقت اس شخص کے لیے بھی تھا, اور اس میں پھر ہمارے لیے سبق کیا ہے. تو پوچھا کہ کون سا کلام افضل ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے, بندوں کے لیے چنا ہے, وہ کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ. اس کا ان کلمات کو بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ادا کر لینا چاہیے. اور تسبیح اور حمد میں فرق تو آپ پڑھ چکے ہیں. سبحان اللہ کے اندر بھی پڑھا تھا, رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے ساتھ بھی پڑھا تھا, اور سورہ نصر کے اندر بھی پڑھا تھا. بہترین ذکر ہیں, اس کو سمجھ کر کیا جائے. اس کے کئی فوائد. مثلا دل میں اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح تصور بیٹھتا ہے, اور وہ کس لحاظ سے, تسبیح کے لحاظ سے, کہ میرے اللہ تو میرے لیے کوئی غلط ایسا فیصلہ کرتے ہی نہیں کہ جس سے میرے لیے بہتری نہ ہو. انسان کو احساس ہے جو یہ جو غیر کسی کو کہتے ہیں احساس کمتری اور جو محرومی, مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی ہے, مجھے یہ چیز کیوں نہیں میسر ہے, یہ آپ کی زندگی سے 100% ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کے اندر تسبیح آ گئی ہے. تو دنیا کی جو چیز آپ کو نہیں ملی وہ اس لیے نہیں ملی. مثلا میں اگر میں کہوں گا مجھے ایک چیز کی بہت خواہش ہے اور بہت طلب ہے, میں نے اس کے لیے محنت بھی کی, اللہ سے بہت دعائیں کی ہیں, نہیں ملی ہے مجھے, یہاں پر مجھے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہو جانا. یہ لوگ اکثر آپ کو بھی شاید سنتے ملیں گے, میں نے اتنی دعائیں کی, اللہ نے میری قبول ہی نہیں کی ہے. یہ بات میں نے بہت سنی ہے, اللہ نے مجھے نہیں دی ہے. اللہ نے مجھے اس لیے نہیں دی ہے کہ اس میں میرے لیے بہتری نہیں تھی, اور ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے اسے بہتر دیا ہے جس کو میں سمجھ نہیں پاتا. اور یہ بات میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کی کلاس میں کہہ دی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے وہ فیصلہ کرتے نہیں ہیں جس میں بچے کے لیے بہتری نہ ہو. وقتی طور پر شاید بچہ اس فیصلے سے راضی نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم کیوں کرتے ہیں, اس لیے کہ اس میں ہمیں بچے کے لیے بہتری نظر آ رہی ہوتی ہے. تو جب میں اپنے بچے کے لیے ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا تو میرا رب میرے لیے ایسا فیصلہ کیسے کرے گا. جب آپ رب کو اپنا جان لیتے ہیں نا, میرا رب ہے, میرا اللہ ہے, تو پھر یہ چیز انسان کی زندگی سے بالکل ختم ہو جاتی ہے. احساس سے محرومی جسے کہتے ہیں, میرا اللہ میرے لیے ایسا فیصلہ کیسے کرے گا جس میں میرے لیے بہتری نہیں ہو. تو اس لیے اللہ نے جو کچھ بھی میرے لیے کیا وہ 100% درست ہے, اور اسی میں میرے لیے کیا ہے, بھلائی ہے, اسی میں میرے لیے بہتری ہے. اور پھر یہ جو شیطانی وسوسے ہیں, پھر انسان ان سے بالکل کیا ہو جاتا ہے, دور رہتا ہے, بچ جاتا ہے, اور پھر اللہ رب العالمین سے واقعتاً میں زندگی کے تجربات سے کہوں, حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ سے انسان کے دل میں ایک محبت اور ایک اپنائیت بن جائے. اور یہ بات میں جو اکثر آپ لوگوں کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ سے گمان بہت زیادہ رکھیے. اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے لیے اسباب بنا. سر یہ تو آزمایا ہے, یہ ہر شخص نے آزمایا. اور مجھے ہر ایک کی زندگی میں کچھ بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں. تو پچھلے عرصے کی کچھ اگر میں اپنے ڈائریکٹ تو نہیں بتاؤں گا, لیکن کچھ مثالیں اگر میں دوں نا, تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. تو ایک گھر میں اکثر لیا کرتی تھی کہ فلاں چیز نہیں ہے, کیا کریں گے, مطلب ایڈوانس سوچتی تھی اس کے بارے میں. تو میں نے کہا بالکل بے فکر رہیے, مجھے پورا یقین ہے کہ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ ہو جائے گی. کہتی کیسے ہو گیا, آپ کیسے سوچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک مثال میں, جب وہ کام ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اب اندازہ ہو گیا ہے اور یہ یقین آ گیا کہ آپ جس بھی چیز کے بارے میں یقین رکھتے ہیں وہ ہوتی ہے. یہ مجھے خود ہی سمجھتی وہ ہوتی کیسے. تو وہ ذات آپ کے لیے اسباب بنانے والی ہے, من حیث لا یحتسب, آپ جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے وہ ذات. سر آپ کی بات کاٹی, اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حرم نماز کے لیے گئی, 11 بجے کا ٹائم تھا, جمعے کا دن بند ہو گیا نماز, اور شدید گرمی میں, ہمیں جون جولائی کا ٹائم تھا.
بے انتہا گرمی اور لوگ بیچارے بیٹھے ہیں اور میری ہمت ہے کہ میں باہر بیٹھوں. میں کہتی جا رہی ہوں, اللہ سے باتیں کر رہی ہوں, نہیں اللہ نے مجھے تو اندر جانا ہے, میں اس گرمی میں نہیں بیٹھ سکتی, مجھے نہیں پتہ اندر پہنچائے مجھے. میں کہتی جا رہی ہوں جس دروازے سے جاؤں کہ نہیں یہاں سے بند, یہاں سے بند, یہاں سے بند. چلتی گئی آخر میں ایک جگہ پہ اس بیسمنٹ کا راستہ کھلا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا بیسمنٹ میں چلے جائیں. تو بیسمنٹ میں جیسے ہی جانے لگی ادھر سے اوپر سی سیڑھی پہ جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسے مجھے راستہ دکھایا, میں اوپر گئی اور جا کے آرام سے بہت اچھی اے سی والی جگہ پہ جا کے نماز پڑھی. حالانکہ پوری مسجد پیک تھی, لیکن میں آپ کو بتا رہی گمان, اگر آپ اللہ سے جیسا مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. اور اللہ سے باتیں کریں, میں یہ کہتا ہوں مانگے اللہ سے, جیسے ایک ماں سے آپ ماں سے بچہ مانگتے ہیں نا, اگر آپ ایسے مانگے تو اللہ نہ دے, ایسا ہو نہیں سکتا. بس ہمارا تھوڑا سا یہ چیزیں آ گئی نا کہ ہمیں ہم اگر یہ سوچ لیتے نا کہ ہو ہی نہیں سکتا, کیسے جائیں گے مسجد بند ہے, جیسے بعض دفعہ انسان دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس باپ کیسا ہے ہی نہیں, مسجد تو بند ہو گئی, کیسے جائیں گے, تو پھر نہیں جا سکتے آپ. لیکن اگر آپ کہیں نہیں مجھے جانا ہے, ضد کریں گے, اللہ سے اللہ تعالیٰ پہنچا. سر ہماری نظر صرف ظاہری اسباب پہ ہوتی ہے نا, یہ اصل بات, کہیں اور ہم صرف ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں, لیکن یہ ظاہری ہر اسباب چیز کا عمل نیت پہ بھی ہے نا. اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے نا جانے کی, تو آپ کہیں گے یار کیسے جائیں گے, اب تک بند ہو گئی, چھوڑو. دو چیزیں آ جائیں گی, ایک تو یہ کہ نیت, اور نیت کے ساتھ آپ کا توقع, دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ سے کر کے تو دیکھیے, اللہ کی قسم انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور آپ اپنی زندگی کو اگر پیچھے دیکھتے جائیں نا, سارے لوگ ہر ایک اپنے اپنے بارے میں جانتا ہے, میں اپنے بارے میں, ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے. تو شاید کئی چیزیں ایسی ہوئی ہوں گی جن کے بارے میں آ سکتے ہیں میں نے کیسے کر لی یہ سر, اس میں کوئی شک نہیں. سر آپ جس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں نا, راستے اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جاتا ہے. لوگ آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں کر سکتے, لیکن اس میں ایک چیز جو نہیں ملتی, پھر انسان اس پہ دل برداشتہ ہوتا ہے, بس ہوتا ہے نا, کوئی حکمت ہوتی ہے, بس اس لیے آپ اس پہ خاموش رہیے. وہ بھائی وہ سے پریشانی میں خوش ہوں, میں خوش ہوں اس لیے کہ اس میں میرے لیے نقصان تھا, اس میں آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں صبر پہ. سر وہ الحمدللہ والی ہے نا کہ ہر وقت اللہ کا شکر ہے, اور آپ کس حال میں بھی ہو اس میں اللہ کا شکر ہر وقت ادا کریں کہ اس میں سر آج کل کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں, جن بچوں کی آ رہی ہے غزہ کی, اور وہ رو رہے ہیں اور سب تباہ ہو گئے, اس میں بھی وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں, اس سے بڑی مثال تو آج کے دور میں ہماری ہے ہی نہیں. وہ کس دور میں ہے, کس مصیبت میں ہے, ماں باپ مر گئے, کوئی نہیں ہے, اتنا سا معصوم بچہ, اور وہ رو بھی رہے اور ہنس بھی رہے اور کہہ رہے الحمدللہ. میں نے دیکھی چیز نوٹ کی نا, میں نے اہل غزہ کی, ہر انسان بھی کبھی کبھار کچھ لوگ جو سوچنے والے ہوتے ہیں, مجھے ان لوگوں ان ماؤں پہ, میں بالخصوص آپ سبھی مائیں ہیں, مجھے ان ماؤں اور ان بچوں کے والدین پہ رشک کا یاد کی جائے. انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کیا, آپ سوچیے میرے اور آپ کے گھر میں بم برس رہا ہوگا تو میرے بچوں کی کیا حالت ہوگی, لیکن ان بچوں کی زبان سے جو تکبیر اور اللہ اکبر اور جو چیزیں نکلی ہیں نا, میں دیکھ کے حیران رہ گیا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ماؤں کو اور ان والدین کو, بچوں کو. صحیح کہہ رہے ہیں سر, ہم تو ان کے مقابلے میں بالکل کچھ بھی نہیں کرتے. ہم نے تو, میں کہوں گا اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف ہی نہیں کروایا ہے. اللہ سے جوڑنا اور ایسے مواقع پر اللہ کو پکارنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے بچوں کو حقیقت پتہ ہی نہیں اللہ کیا ہے اور اس کے ساتھ تعلق کیا چیز ہوتی ہے. ایسے مواقع پر مطلب دیکھیے, میں وہ مثال دی تھی نا کوئی بچے کی, چھوٹا اتنا سا بچہ تھا, اور وہ ڈاکٹر اسے کچھ کہہ بھی رہا تھا آئے تھے غالباً, تو وہ اس نے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں, آزمائش آئے گی, اللہ ہمیں آزما رہا ہے. کیا میرا اور آپ کو 15 سال کا بچہ یہ سوچ سکتا ہے؟ ماں نے اس بچے کی یہ تربیت کی ہے, ہم نہیں ایسا شاید سوچ رہے ہوتے. اور وہ ہم تو بچوں کو ویڈیو بھی نہیں دیکھنے دے رہے ہیں, ہمارے تو یہ حالات. ہاں, یہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گے, ہاں بالکل, اس کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گے, ایسے ہوتا ہے. اور ایک بچہ اس کو ان کے ڈاکٹر کے بازار, یہ سب آپ کے پاس سے پہنچتے ہوں گے, سبھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ اس کے پاس میڈیسن نہیں تھی کہ اس جگہ کو وہ سن کر سکے, اسے اسٹیچز لگانے تھے تو وہ قرآن آیا. قرآن پڑھتا جا رہا ہے. آپ نے پڑھی تھی وہ سارے واقعات, میں نے پڑھے تھے صحابہ کرام کے, ہم نے آج بھی ان کا دیکھا. سر دیکھیں, جتنا ہمیں ظاہری وہ نظر آ رہا ہے نا, جو اسرائیل ہے اس میں تو کتنے ڈیپتھ میں سوچا ہے نا, کیونکہ ان کو پتا تھا جو اصل دین ہے, اصل وہ ہے, وہ تو یہاں موجود ہے. ہم نے یہاں جو ہے نا ان کو ختم کرنا ہے. اگر ہم دین کے اگینسٹ ہیں تو ہم ان کو ختم کریں. دو جگہ تھی, ہم جیسے لوگ تو یہ تو دین کے نام پہ نہیں, ہم تو بس صرف عبادات تک محدود ہیں, ان میں بھی بہت دور ہو گئے. آپ نے دیکھا افغانستان, پہلی بات میں وہ تھوڑا سا مجھے اگر اس کو آپ اسٹاپ بھی کر لیں, بے شک مجھے آپ ایک چیز سوچیے, بات کہاں سے نکلی ہے, تسبیح سے, ٹھیک ہے. اس پہ کیا رہے, اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہے. یہ راضی رہنا سیکھیں گے نا اگر آپ, یہ جو بھی باتیں ہیں, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے یا ایٹیٹیوڈ ہے, جو کچھ بھی ہے سب کچھ ایسے ہوتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے.
اور مغرب میں بھی آپ کو پتہ ہے، یہ پڑھ چکے ہوں گے شاید، آگے آ بھی رہا ہوگا، چلیے، کہ کامیاب کا جو نسخہ وہ بھی دیتے ہیں نا، پازیٹیو تھنکنگ دیتے ہیں، وہ صرف پازیٹیو تھنکنگ دیتا ہے، لیکن ہمارا کیا پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، اس سے کئی گنا زیادہ کیا ہے، بہتر ہے۔ تسبیح اور حمد اس لیے بھی کہ اس بات کا ملاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، اور اسی کلام میں کہ اس کے فیصلوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہو گئے، خوبیوں کے مالک ہیں، اور تسبیح تقدیس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، مقدس ہے، نہیں پاک ہے۔ اب دونوں کے اندر کیا ہو گیا فرق، اس میں فیصلے ہیں، اس میں فیصلوں کے اندر دیکھیں کلام میں یا کام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس میں وہ ذات پاک ذات مقدس ذات ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جو دنیا میں ہمارے یہاں شاید کم لوگ کہتے ہیں لیکن اوورآل دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ خون خرابے ہو رہے ہیں اور یہ کچھ ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیوں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ تو بھائی فرشتوں کو تو اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ انسان خون خرابہ نہیں کرے گا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اس انسان کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ صرف میں جانتا ہوں، آپ اس کو نہیں جانتے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ نہیں انسان تو خون کرے گا، یہ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اس کا جواب نہیں۔ جی ذرا اس بات کو سوچیے کہ زمین میں چلیے یہ بات تو میں نے کر دی ہے، بس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہم کیا کر سکتے ہیں، چھپی حکمت کو نہیں جان سکتے، وہ اللہ جانتے ہیں اس کی حکمت، اور جب اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو ہر چیز اور ہر طرح سے ہر اعتبار سے وہ باخبر ہے، اور وہ زمین میں ہونے والے ہر اچھے اور برے کام سے خوب کیا ہے، واقف ہے، اللہ خوب واقف ہے۔ اور ایک بات، اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے، کس مقصد، اچھا ایک سوال آتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے اگر مثلا کہتے ہیں یار میں اس پاکستان میں کیوں پیدا ہوں، یہ سب میں اس زمین میں کیوں پیدا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ میں ایسے ملک میں ہی کیوں پیدا ہوں، یا بعض میں اس گھر میں کیوں پیدا ہوں۔ ویسے اگر آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق سے پہلے ایک سوال ہے، سوچ سکتے ہیں ہم شاید سوال بہت غلط سوال ہوگا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے سوچیے 2 منٹس کے لیے پوری دنیا کو دیکھنے کا موقع دے دیتے، اور ہمیں کہا جاتا کہ جو جگہ جو ملک مرضی سلیکٹ کر لو، ٹھیک ہے، تو کیا خیال ہے ہم اپنے لحاظ سے کیسا کرتے ہیں؟ انسانی فطرت کے حساب سے تو وہ اسی چیز پر جاتا ہے، اس کو جو سب سے کیا رہتا ہے، جو سب سے اس کے لیے کیا تھا، اچھا لگتا اس کو نا، وہ اللہ کے بندو یہی اللہ نے کیا ہوا ہے، وہ 2 منٹ جو ہمیں دیے نا اللہ نے، وہ یہ دنیا ہے، ان دنیا کے اندر ہم نے جیسے رہنا ہے نا تو وہ جنت میں پھر پیسہ کرنا سر بڑی دور کی بات ہے آپ، ایسے ہی ہے نا۔ دیکھیے وہ جو 2 منٹ ہم چاہتے تھے نا اللہ میں دے دنیا میں، ہم دنیا میں کہاں رہیں جہاں پر تمام سہولیات ہوں، تو وہ 2 منٹس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دنیا دے دی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر آپ نے، پھر اللہ نے بتا دیا نا کون سے گھر میں آپ نے رہنا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کرو گے تو وہ گھر فلاں گھر ہے، اس میں یہ ساری سہولتیں ہیں، اور وہ سہولت ایسی ہے، وہ جگہ ایسی ہے، کوئی ٹائم کی پابند نہیں، مکان کی پابند نہیں، وہاں جیسے چاہیں آپ زندگی گزاریں گے۔ تو وہ 2 منٹس دیکھنے کے لیے اللہ نے اپنی دنیا دی ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کیجئے اور اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیجئے، جنت میں جہاں چاہے مرضی رہیے۔ جی ترجمہ کیجیے گا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ بس اب اکثر دیکھ رہا ہوں آج کی کلاس میں سے بہت زیادہ لوگ اس طرح ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیجیے بس، اور قرآن سے۔ یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں اور ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں کہ اللہ سے تعلق کے بہت سارے ذرائعوں میں سے 2 جو بہت مضبوط مجھے لگے ہیں، قرآن کی تلاوت سمجھ کر اور نماز، آپ کے رب سے بہت تعلق ہے،
اور دعاؤں کے اندر بے شک آپ اپنی زبان میں دعا کریں. نہیں عربی میں آتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, عربی میں آتی ہو نا تو آپ عربی میں پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں نا, اس کا ایک اپنی ایک لذت ہے, اس میں کوئی شک کل نہیں. آپ کی دعا بہت اچھی تھی سر, اور جامع تھی, دل میں اتر رہی تھی اور سمجھ بھی آ رہی تھی. بس یہ دعا کریں اللہ کا قبول فرمائے, بس یہ دعا کیجیے گا نا. تو اس کی ایک اپنی ہی ایک اس کے اندر جانا ہے, عربی زبان ہے, عربی جو فصیح زبان ہے اس کی ایک اپنی ایک چاشنی ہے, اس کے اندر اپنی ایک لذت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس زبان میں آپ مرضی کریں اللہ سے کریں ایسے کہ اللہ آپ کے پاس ہیں, کھڑا ہوا سامنے. اللہ آپ کے پاس ہیں, اور آپ اللہ کو یوں بلائیں. کیوں ہم سوچیں کہ اللہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے, اور بعد لوگ دیکھتے ہیں آسمان کی طرف, کیجیے میں منع نہیں کرتا, لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اللہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, اپنے رب کو اپنے پاس محسوس کر کے اس کے ساتھ مانگیے, اس سے ہر اس طریقے سے مانگیے جیسے آپ کا بچہ آپ سے مانگتا ہے, اور بالآخر آپ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ویسے مانگے اللہ تعالیٰ سے. اہم نکات دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق سے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بنایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. فرشتوں کے سوال پر اللہ رب العالمین نے اعتراض, اکثر ہمارے یہاں تھوڑے سے آفیسز کے اندر یہ بڑے تم کون ہوتے مجھے سوال کرنے والے ہو جاتا ہے نا, سارے لوگ کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ. تو یہ ان کے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا. بظاہر دیکھنے میں تو فیصلے پہ اعتراض ہے نا اللہ کے, اتجعل فیہا, کیا آپ بنائیں گے زمین میں ایسا جو ایسا ایسا کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی ان کے لیے مثال ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم تھا کہ زمین پر کیا ہونا ہے, خون خرابہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے اسی آیت کی مناسبت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا, یعنی ہمیں اصلاح کرنے والا بنا دے, اور اے اللہ ہمیں زمین پر امن و سلامتی پھیلانے والا بنا دے. اے اللہ ہم تیری تسبیح اور تیری حمد و تسبیح بیان کرنے والا ہمیں بنا دے. اور یہ دعا بالخصوص کیجیے کہ اللہ تو مجھے زمین کے اندر اپنا نائب کے طور پر رہنے کی توفیق عطا. حقیقی مقصد جو ہے وہ یہی ہے. اور اس کے لیے میں آپ سبھی سے کہوں گا اپنے آپ پر اللہ کے احکامات کو نافذ کیجیے, اور اپنے گھر پہ کم از کم یہ تو میرے آپ کے پاس میں ہے نا. میں ایک بات کہتا ہوں, اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل گھروں کے اندر مردوں کی چلتی کہاں, ٹھیک ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں جیسے خواتین کہتی ہیں اسے, تو میں ان کو یہ بات قرآن سے ثابت کرتا ہوں. میں نے کہا یہ تو ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا, ٹھیک ہے. یہ کیسے ہے, اب آپ لوگ بھی حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن سے یہ بات کیسے ہے. دیکھیے کہ جب فرعون کی اگر مثال دوں, اس سے بڑا کوئی ظالم جابر سب کچھ جو الفاظ اب اس وقت کوئی تھا کوئی. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے گھر میں کہا آئے تو اس نے کیا کہا, میں اس کو کیا کروں گا, تو اس کے اہلیہ نے اسے کہا نہیں ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. تو موسیٰ نے فرعون نے موسیٰ سے قتل کیا. اے اللہ کی حکمت, لیکن ہمارے لیے سبق ہے نا ایک, ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ سبھی نے پڑھا. دیکھیے میں آپ کو پہلے کہہ چکا, ہر چیز سے انسان اسباق اپنے طور پہ لیتا ہے. جب گواہی آ گئی معذرت کے ساتھ, جب گواہی آ گئی, انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام, بچے نے بھی گواہی دے دی, تو کہا کہ یہ قصوروار نہیں ہے. ان کی اہلیہ نے کہا کہ نہیں اس کو جیل میں جانا ہے. تو عزیز مصر تھا, وزیر اعظم تھا اس وقت کا, تو مرضی اپنی وہ بھی نہیں کر سکا, یوسف علیہ السلام کو جیل میں اس بات سے کیا, ٹھیک ہے. ہاں اب میں آتا ہوں اس بات سے مراد کیا ہے. اصل پوائنٹ جو میں بیان کرنا تھا وہ اس کی بات ہے نا کہ جب میں اور آپ لوگ اپنے لائف پارٹنر کو یا اپنے گھر کو جیسے چاہتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں, تو کیا میں اور آپ بالخصوص کیا اپنے گھر کو قرآن والا نہیں بنا سکتے؟ اس طرف ہم کیوں نہیں سوچتی؟ ہم چاہتی ہیں کہ گھر میں فلان چیز فلان طرح کی ہو, اسٹرکچر اس طریقے سے ہو, یہ چیزیں ہوں. تو اسی گھر کے اندر ہم نے اپنے گھر میں دین کے ماحول کے لیے کتنی ہمیں اپنے خامند کو اس کے لیے رضامند کی ہے یا راضی کی ہے, اپنے بچوں کو کتنا کی ہے, اس ذمہ داری کو بھی محسوس کریں. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا اور مانی جاتی ہے آپ کی بات. جی پہلے خود چینج ہونا پڑتا ہے, اس کے بعد ہی آپ کا گھر کا ماحول چینج ہوتا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن اس میں نا بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں نا, بہت سارے کام شاید آپ کرتے نہیں, جب دعوت دیتے نا تو خود بھی زمین ملامت کرتے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا اگر میں اپنے گھر میں بچوں کو کہتا ہوں نماز پڑھیں, فجر کو اٹھاتا ہوں سب کو, تو اگر میں خود نہیں اٹھتا تو بچے کیا کہیں گے, پہلے آپ تو پڑھیں. ابو جی آپ نے خود نہیں پڑھی, مجھے کیسے کریں؟ تو پھر اس کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے. کسی طریقے سے ہوا لیکن کیا ہو گیا, باؤنڈ ہے اس کام کو کرنے کا. تو خود کی بھی اصلاح ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ, اور پھر کیا ہوتا ہے باقی لوگوں کو اس طریقے سے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو کم از کم کیا کریں, درست کرنے کی کوشش کریں. خود نمازی بن جائیں, اپنے بچوں کو نمازی بنائیں. اگر آپ کے ہسبینڈ نمازی نہیں ان کو نمازی بنائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کا گھر میں ماحول رکھیں. آپ تو ماشاء اللہ آپ لوگ تو قرآن کے چینلز بن چکے ہیں. آپ خود گھر میں ایک دن کم از کم درس قرآن کریں, ہفتے میں ایک دن کریں.
درس حدیث کریں لیکن قرآن کے ماحول کو گھر میں اپنے لازمی لائیں. اور احتساب تو ہم اس بارے میں کریں. اگر اپنی زندگی کو جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے تو بہت انسانی دفعہ سوچتے کہ میں نے کیا کیا آج تک. اللہ سے یہ دعا کریں آج کی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے اور میں اللہ تعالیٰ کی خوب تصویر اور حمد کروں اور اس تصویر کو حقیقی طور پر شعوری طور پر کروں گا. اور آپ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے کہ اللہ کے بندو میرا اور آپ کا مقصد یہ پیسے کمانا, بڑھیا نوکریاں کرنا, رزق کمانا یہ نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ نے جو فرشتوں سے کہا نا اللہ نے وہ سمجھائیے لوگوں کو کہ میرا اور آپ کا مقصد اللہ کے کیا زمین میں نائب ہے. اچھا ہم سوچتے نہیں ہیں, انسان ہے نظر ہے, اس مقام کے بارے میں سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں. یہ بات ہی کو چھوٹی ہے ویسے سوچیے تو ذرا, یہ بات ہی بہت بڑی مقام کی ہے کہ ہم زمین میں اللہ کے نائب ہیں. یہ خلیفۃ اللہ فی الارض کہنا تو آسان ہے لیکن اس کو سمجھیے تو صحیح ذرا, بات ہی بہت بڑی ایک اطمینان دینے والی بات ہے. اور اس کے لیے ساری باتوں کے اختتام پر میں آخر میں پھر وہی بات کہوں گا جو ہر سبق کے اختتام میں میری ہوتی ہے, یہ سب کچھ قرآن سمجھے بغیر اور قرآن کے بغیر ممکن نہیں. سر فیلنگز ہی نہیں آتی نا ایسے وہ آئیں گی کیسے, پھر تو قرآن زندگی میں نہیں ہے. تو لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے. الحمدللہ میں اللہ کا اس پہ بہت شکر ادا کرتا ہوں. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک پلیٹ فارم دی ہے, اللہ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دی ہے. ورنہ آپ میں سے جس جگہ کا میں رہتا ہوں یہاں میرا گھر میں وہاں سے سوچوں اور میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے کس پلیٹ فارم کے ذریعے سے پہنچا. ماشاء زندگی ساری ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا, کون ہے کیسا ہے, لیکن یہ پلیٹ فارم ایک ایسا ہے. اور یہی وہ حقیقی اس وقت میں کہتا ہوں کار نبوت, یہی وہ ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے اب وہ دیکھیں محمود صاحب کو آپ دیکھیے نا, کہاں کے رہنے والے ہیں وہ, کشمیر کے اندر ایک دیہات ایک گاؤں میں رہنے والے. اور یہ مطلب خود بتا رہے تھے, میرے خیال میں شاید میں نے ذکر کر بھی لیا تھا, جب پڑھتے تھے نا چھوٹے, کہتے ہیں کہ میں نے میٹرک تک 10 اسکول میں نے چینج کیے. کیوں؟ جہاں ان کے والد صاحب آرمی میں تھے تو جہاں ابو کی پوسٹنگ ہوتی تھی میں وہاں پہ جاتا تھا. اس لیے کہ جب گھر میں جب ہوتے تھے نا تو کہتے ہیں کہ جو دوسرے بھائی کے یا کسی تایا ابو کے غالباً اس طرح سے بیٹھے تھے نا, یہ چھوٹے تھے وہ بڑے تھے تو اسکول آتے جاتے وہ ان سے بیگ اٹھاتے تھے, ان کو مارتے تھے. سوچیے ذرا, پھر ابو نے ان کو ساتھ رکھ دیا اور کہہ رہے تھے خود یہاں پہ میرے ساتھ بھی کہ جب میں گریجویشن کرنے یہاں کراچی آیا تو میں نے اس ادارے میں اس کالج میں نے داخلہ لیا جو سیکنڈ ٹائم تھا. تو فرسٹ ٹائم میں جاب کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ میں نے 13 نوکریاں کی ہیں. سر ایسے لوگ زیادہ اچھے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنا بوجھ بھی خود اٹھاتے ہیں. ان میں سے 13 میں سے میں کہا کہ میں نے ویٹری بھی کی ہے, باقی نہیں, میں 2-3 کا ذکر کرتا ہوں. میں نے برتن بھی دھوئے ہیں, میں اخبار بیچتا رہا. جس کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا نا وہ چھوٹے سے کام کرے گا بھی جو ہے نا وہ بڑا سمجھ کے. اب یہاں سے دیکھیے نا, یہیں پہ تھے جب تعلیم مکمل ہوئی نا پی آئی اے میں جاب لگی. آپ بتائیے 80s کے اندر پی آئی اے میں کسی شخص کو اگر جاب لگ جاتی ہے اس کو کیا چاہیے؟ فرحان میں ذکر کیا تھا نا, یہاں سے پھر اسلام آباد شفٹ ہو گئے. کچھ ہی عرصہ جاب کی تو کہا نہیں میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا ہے, میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا. اور جاتے ہی کشمیر کے اندر ریڈ فاؤنڈیشن کو بنا دیا, پر وہ سب کام کیا. اگر ایک شخص اتنا کام کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص میں اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ باقی لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے. ہم کرتے نہیں ہیں, ہم کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے. میں پیسے کما رہا ہوں اپنی ذات کے لیے کما رہے ہیں, ہاں لوگوں کو سپورٹ کر دیں گے, لیکن وہی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی رات کو بات کر گئی تھی, ملک پاکستان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, معاشرے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں اپنا کردار آپ ادا کریں. اور اس پیغام کو جو آخری اس میں بات ہے نا, یہ دعا والی تبلیغ اس کو پہنچاتے جائیں اور اپنے حصے کا کیا جلاتے جائیں, یہ جلاتے جائیں. کم از کم کل محفل میں ہمارا ہاتھ تو اٹھے گا نا, اگر اللہ نے پوچھ لیا نا, ان میں شامل تو ہوں گے. جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کس کس نے ہم وہ کیا ہے, تو آ تو جاتا ہے نا, آدھا کیا پورا کیا بات کی بات, میں نے ہم وہ کیا ہے, کم از کم نام تو آ جائے گا. سر میں نے ایک حکایت پڑھی تھی, مجھے نہیں معلوم آتھینٹک ہے یا نہیں. حضرت ابراہیم کی جب آتش نمرود جلائی آتی تھی نا اس میں, اور حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ سے پانی ڈال رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری چونچ سے کون سی آگ بجھے گی؟ اس نے کہا قیامت کے دن میرا اس میں نام ہوگا کہ میں نے نمرود کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی. وہ بڑھیا کی میں نے آپ کی کلاس میں واقعہ سنایا تھا نا, یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا, اس نے کہا کم از کم کل میرا نام تو ہوگا نا خریدار, تو کم از کم اپنا نام لکھوا دیں. بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے کب تک ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے, سب کچھ اللہ جانے, ہم اپنے حصے کا کام کریں. آپ کوئی ایک نیکی بھی آپ کے اعمال کو پانی کرنے کا.
بس اخلاص کے ساتھ اس کام کو جاری رکھیں الحمدللہ، اور یہ دعا بھی کرے اللہ ہم سب کو اس کے ساتھ جڑے رہیں. تو یہ جو میں یہ چیز آپ کو بہت بار بار کہتا ہوں نا کہ پڑھانے کا فوراً شروع کریں. اس میں آپ تھوڑا سا گیپ کر لیں گے نا تو یہ چیز بھی آہستہ، یہ ہوتا ہے نا شیطان بڑا خبیث ہے تو پیچھے لگا ہوا ہے نا. ابھی اس وقت جو آپ کی کیفیت ہے، کیا ایک ہفتہ کلاس چھوڑنے وہ رہتی ہے؟ نہیں رہے گی. اس نے اپنا کام کرنا ہے اور ہم نے اپنا کام. سر 3 دن میں نہیں رہتی تو مہینہ بھر کے رہ جائے گا. تو اس لیے پلاننگ کریں فوراً پڑھانے کی. چلیے جی اسماء دیکھتے ہیں. پہلے ہے ملک. ملک کی جمع کیا ہے؟ ملائکہ. اور خلیفہ کی جمع خلائف. خلیفہ کی جمع خلائف. اور دماغ، دم کی جمع دماغ. دم کی جمع دماغ. اوکے اب ہم اس میں سے دیکھیں گے افعال. تقریباً ہم کر چکے ہیں. تو پہلا ہے جاعل. آپ کی کرتی ہے جاعل سے. چلیے سارے پڑھیے، سارے ایک آواز پڑھیے. جی چلیے اعلم علم. ٹھیک ہے بہت بار پڑھ چکے ہیں نا. ٹھیک ہے افساد. افساد ٹھیک ہے. اور یہ افسد یفسد سے ہے. چلتے ہیں جی ایک اور ہے اس کا سبح. جی جی آخری ہے اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، یہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن میں کتنی بار استعمال ہوا ہے. یہ اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں. اور یہ جو لکھا تھا اس سے مراد ہے اسلمہ، اس سے مراد ہے علمہ. علمہ یعنی جس باب سے ہے نا اس کا یہ تھوڑا سا لکھا ہوتا ہے. ہاں یہ مقدس ہے. کچھ اور بھی ہے؟ سر جو افعال ہے وہ ریڈ سے ہے، اس میں بلو سے افعال ہیں، اور اسما جو ہے نا وہ میں وہ سمجھا دوں وہ کیوں ہے. ٹھیک ہے یہ میں سمجھا. اور دوسرے کیا چیز تھی؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کے سامنے یہ والے یہ اسما ہوتے ہیں. نہیں سر، یہ والی جو پہلے سلائڈز گئی ہیں نا ان میں جو سلائڈز آتی ہیں نا شروع میں جو کہ اس کے ساتھ پورے ٹیبل کے ساتھ نہیں شروع میں جو آ رہی ہیں الفاظ کے ساتھ جو آتی ہیں نا نیو ورڈز ہوتے ہیں، جو نیو ورڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ریڈ سے افعال نہیں ہوتے سر. ریڈ سے نیو ورڈز ہوتے ہیں. سر یہ کہ افسرہ کے لاسٹ والے میں بھی وہ نہیں لگا. وہ نہیں لگے. نہیں وہ لگاتے نہیں، وہ نہیں لگے یہاں پر نہیں لگاتے. وہ رکھے ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے کیونکہ زیر زبر پیش تینوں آتی ہیں، جیسے مقدسن، مقدسن اور مقدسین تینوں آتی ہیں. نہیں سر یہ جو لاسٹ والا ہے نا اس سے وہ بھی ایسی ہوتی ساتھ میں کچھ بھی نہیں خود نہیں. اچھا اس میں اس کے نیچے لگا دیں سر تو اس کے نیچے ہونا سر چاہیے. اور زیر اور ساکن. جی یہ اس کو میں کر دیتا ہوں. جبھی بہت سار پڑ رہا ہے. ہاں لیکن وہ تو وہ اس کو ایسا نہ پڑھتے. سر کل مجھے نا بولتے ہوئے یہی پرابلم ہو رہی تھی کہ آپ میری اردو کی غلطی نہ دیکھ رہے ہو. میں نہیں ایسے میں نے کہا کہیں صحیح وہیں سے لکھ رہے ہو کہ تم بتائیں گے مجھے جا کے. ایک چیز میری آپ لوگ سر بتائیں آپ نے کچھ نوٹ کیا تھا غلطی؟ نہیں میں ایک دو چیزیں میری سنیں. ایک دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ جو ایسے مواقع ہوتے ہیں نا، اگر آپ نے کبھی تھوڑا سا بھی کچھ سوچ لیا نا آپ اپنے ٹریک سے بالکل نکل جائیں. وہی سر ایسے کہیں پہ بھی ہیں جب آپ سامنے ہیں نا سوچیے کہ اس وقت سب کچھ میں ہی. یہ اگر سوچیں گے کہ فلاں کچھ ہے یا سامنے والا ایسے ہیں تو آپ کے لیے اتنی مشکل ہو جاتی ہے. اس کے بعد انسان سوچ کے بس وہیں پہ رہ جاتا ہے. سر آپ وہاں چھوڑیں، اگر ہم یہاں بیٹھ کے بھی غلطی نہ کرنے کا سوچتے ہیں نا تو خود بہت غلطی ہو جاتی ہے. یہ نہیں، یہ تو ہمارا ایک پروسیس ہے نا، آپ گھر یہ سے سیکھ رہے ہیں نا. سب صحیح پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھتے پڑھتے ایک دم ہو سے جاتی آگے تو ہے. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں. یہاں پہ تو ظاہر ہوتا ہے یا تو لیکن اگر کہیں آپ جیسے کال آپ نے کیا تھا وہاں پر اگر آپ یہ سوچیں
کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر آپ کی نہیں تو سر آپ بتائیں, آپ بیٹھے ہوئے تھے سامنے تو صحیح تھا. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا. میرے میاں بڑے امپریس ہوئے, وہ حیران تھے, لیکن میں نے کہا یہ صرف ہمارے سر کا کمال ہے جو ہم نے وہاں کھڑا کر کے پڑھاؤ. الحمدللہ بہت اچھا تھا, بہت لیکن میں نہیں سمجھ رہا تھا, آپ اتنا بول سکتی ہیں. میں نے کہا واقعی میں سر آپ نے جو ہمیں پریکٹس سیشن لیا, ہر چیز نوٹ کرتے تھے, مطلب اسی کا اثر تھا, ورنہ شاید اتنے لوگوں میں میرا کھڑا ہونا بہت مشکل تھا. لیکن یہ اب اس سے دیکھیں, اس میں اگر اب میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں ساری ایسا ایسا نا, میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا. یہ سر دراصل آپ ایک پروسیس یہ ایسا ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے آپ کو پہلے دن ایک بات کہی تھی, ایک میں نے کلاس کا, محمود صاحب کی بیٹی کی کلاس کا میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو, کہ پہلے دن جب وہ تھیں تو ان کے ساتھ ایسے لوگ تھے کہ جو اسٹیج پہ آ ہی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کہا سعود بھائی آپ ان کو ٹرینر بنائیں گے, یہ قرآن کی ٹرینر ہوں گے, جو ادھر کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں. آخر دن خود انہوں نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کہ یہ کیسے ان کا نتیجہ آ گیا. وہی بات ہے کہ یہ جو ہمارا سسٹم, اس کا جو یہ جو اس کی چین چلتی ہے نا, چلتی ہے, جب آپ اس مشین سے نکلتے ہیں تو آخر میں آپ ایسے بنے ہوتے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے اندر کس طریقے سے سلائڈ آ رہی ہے. یہ سارے اس طریقے کا, اس پیٹرن کا اسی خوبی ہے. صحیح ہے. جو یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی تو اسی پیٹرن سے پریزنٹیشن وغیرہ کراتے ہیں. میرے ہسبینڈ مجھے یہی کہہ رہے تھے, میں نے پہلے دن بتایا نا انہیں کس طرح کھڑے ہو کے وہ کرا, اور کہنے لگے پھر ایک دو ہفتے کی بات ہے, کرو گی نا پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل یہ ایسے ہی ہے. اور یہ جب آپ لوگ آگے کروائیں گے وہیں پہ بھی ایک چیز کا خیال رکھیے گا, جتنی آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کریں گے نا, اس سے بہت زیادہ اور موٹیویشن ملتی ہے, اور زیادہ ملتی ہے, اور زیادہ ملتی ہے. یہ کام آپ نے کرنا ذرا ہے. اس کے بعد کے ٹرینرز یہاں پر آپ لوگ, ٹھیک ہے. تو اب ہم آج کے سبق میں 2 ابواب پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہ ٹیبل چلے یہ والا, یہ اس کو سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو اس کا ترجمہ نہیں بھی آتا کوئی بھی, اس لیے کہ یہ پورا ٹیبل قرآن کریم میں استعمال ایک دفعہ بھی نہیں ہوا ہوا ہے. تدارا سا قرآن کریم میں بالکل بھی استعمال نہیں ہوا ہوا, صرف اس کا پیٹرن استعمال ہوا ہوا ہے. اچھا پھر آپ پوچھیں گے جب پیٹرن ہوا ہوا ہے تو وہ پیٹرن سے کوئی لفظ کیوں اٹھا کے دیا ہوا ہے؟ یس سر, میں یہی کہنے میں اس کا جواب یہاں پہ دوں گا. پہلی تو بات ہے یہ سارے وہ افعال ہیں کہ جو تدارسا کے وزن پہ ہیں اور قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تدارسا یہ ہے اس کا اصل پیٹرن. شروع میں تا ہے اور درمیان میں کیا ہے, دراسا ہے نا اصل میں, درس و تدریس. تو شروع میں تا ہے اور اس کے بعد تیسرا کیا ہے, الف ہے. یہ اس کا باب ہے, یہ دیکھتے ہیں. پہلا تھا اور تھرڈ الف. تو سر اس میں سے بھی تو کوئی جی جی میں اس پہ آؤں گا, پھر واپس پیچھے ہوں گا. میں آگے فقرہ پڑھ رہا ہوں, پھر ادھر آ رہا ہوں, پھر آپ سے پوچھوں گا کون سا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اگر آپ نے جواب مجھے دے دیا تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا وہ کرواؤں گا. سر چلیے میں اس کی وجہ بتاؤں گا. میرے سے پہلے یہ پڑھ لیجیے, تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. اب دیکھیے گا ذرا, تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ بہتر ہو اللہ کی جانب انقلاب. اگر آپ قرآن کا تدبر کریں گے, قرآن پر اس کا تدارس کریں گے نا, یہ جو فکرہ ہے, آپ اب اس فکر کو پھر آپ سارے پڑھیے فکر کو. میں اس فکرے کا اگر آپ کو جواب بتاؤں, آپ قرآن کا تدبر و تدارس جب کریں گے نا, اگر آپ اللہ کی طرف پلٹنے کی بات کریں گے تو بھی اس کے نتیجے میں ہی حقیقت کے اوپر اب آپ کو اندازہ ہو نا قرآن کا تدبر کرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے. اور اگر جب آپ حقیقی طور پہ اس قرآن پہ آ جائیں گے نا, تو انقلاب جس کو کہتے ہیں نا اردو میں انقلاب آ جائے گا, تو وہ خود بہت ہو جائے گا. تدارس جو تدریس سے نکلا, ہاں تدریس سے. اب آپ یہ کریں, ابھی میں آپ کو یہ اسائنمنٹ بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس فکرے کو ذہن میں رکھیں, اس کی جگہ پر ان میں سے کوئی ایک لفظ لا کے دیکھیں. بہت کوشش کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب کو میں نے سب سے پہلے سوال کیا, میں نے انہیں کہا کہ سعود بھائی آپ ایسے کریں, آپ کوئی فکرہ مجھے, میں نے فکرہ کو بنانے کے لیے کیا, یہ وہ خود کہتے ہیں میں نے صرف فکرہ بنانے کے لیے کیا ہے, آپ ان میں سے کوئی ایک لفظ مجھے اس فکرے میں فٹ کر کے دے دیں, میں بھی چینج کر دوں. اب سوچیے سوری سر, ہمارے لفظ سر واپس کر. یہ وہی بات ہے سر, حجت کرنے کی عادت ہے نا, نہیں سے آئی ہے. تو اسی لیے نا میں اکثر کہتا ہوں, ہمارے تنقید کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, جب ان سے کہنا چلیے کر کے دکھائیے اس میں بھی ہم نے نہیں, اس میں ہم نے ورک کیا بڑا. محمود صاحب خود اس میں بیٹھے تھے, ہماری ریسرچ کی ٹیم بیٹھی تھی, وہاں پر ہم نے بہت سوچا. ایک بنا فکر ڈاکٹر صاحب کو دکھا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ اس طریقے سے کہیں اور جا رہا ہے.
تو اس وجہ سے یہ لفظ سر رکھا ہوا کون سا ہے. بنا تھا؟ مجھے کہاں یاد ہے, رمضان میں کلاس کی تھی میں نے. تو چلیے یہ اب سمجھ آ گیا کہ اس میں تدارس سے سیکھنا ہمارا مقصد, باب سیکھنا مقصد بس. تو اس کی میرے خیال میں اب آپ لوگ زبانی پڑھا سکیں گے. جی کون پڑھائے گا تدارس سے عربی؟ چلیے آپ ہی پڑھا لیجیے. مشکل بیٹا ذرا یہ. ہاں اب ہم اس کا جی گزارے وہ بنائیے. یہ ہاتھ تھوڑا سا ایسے کرو اوپر ایسے. جی ٹھیک ہے, دو تو آ جائیں گے. آگے امر کون بنائے گا اس کا ویسے؟ چلیے تدارس تدارسو کیوں زید کیوں نہیں لگائی ہے نا, ہے؟ تے نا آپ نے بتایا تھا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, زید کیوں نہیں لگائی آپ نے؟ تداریس کیوں نہیں پڑھا؟ تدبر اور تدارس تدبر. یہ یاد رکھیے گا, جو تدبر اور تدارس یہ جو دو ابواب ہے نا, اس میں امر میں زید نہیں آتی. قرآن کے تدبر اور تدارس کبھی زید نہیں ہونا چاہیے. جی تدارس بالکل ٹھیک بنایا آپ نے. تدارس تدارسو لا تتدارس لا تتدارسو. کون بنائے گا؟ متدارس متدارس ڈیش دیکھیں نا, متدارس متدارس ہاں اور تدارس 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 دیکھیں سر اس میں ڈیش میں لکھا ہوا ہے. ڈیش ہے. کتاب میں ڈیش ہے. سر آپ نے تدارس یہی تھا. جس کو پڑھا جائے تو سر لکھ دے پھر ہاں وہ تدارس لکھتے ہیں. اچھا اس کا ترجمہ اگر میں نے کیوں نہیں کہا نہیں کرتا ہوں, کیونکہ آپ کی سمجھ سے آپ اور کنفیوز ہو جائیں گے. اس میں اس باب کے اندر ایک خاصیت ہے, خاصیت جو کہتے ہیں نا ابواب خاصیت ابواب ہیں, وہ میں آپ کو سے بتا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں گے. اس میں ایک ہی وقت میں دونوں فریق فاعل ہوتے ہیں. سر اس کا میننگ کیا ہوا ایک دوسرے کو جس کو آپس میں پڑھا جائے, جس کو آپس میں پڑھا جائے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سر یہ پڑھا رہے اس ترجمے کو نہ دیکھیں, اس ترجمے کو نہ دیکھیں, اس کو چھوڑ دیجیے. نہیں تواصو کا کیا مطلب پڑھا آپ نے؟ بس ایک دوسرے کو, بس اس باب میں دونوں لوگ کیا ہوتے ہیں؟ فاعل ہوتے ہیں. آپ نے اس کو وصیت کی, اس نے آپ کو یعنی دونوں کا اس میں شامل. ہاں بس اس میں یہ کہ اس میں دو لوگ فریق ہوتے ہیں. آپ کولیبریشن کہہ سکتے ہیں آپ. اس میں دو لوگ شامل ہوتے ہیں. اس باب میں یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں؟ دونوں فریق شامل ہوتے ہیں. بس اب میں اس کا ترجمہ خود نہیں پڑھا رہا. البتہ ایک لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے, آگے آ جائے گا غالب, یہ پیچھے گزریے. یہ تدارسن کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا, تو اور ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں یا پڑھاتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے, ایک دوسرے کو تو گویا کہ ایک پڑھا رہا ہے, نہیں خالی نہیں, ایک بھی پڑھا رہا ہے دوسرے بھی پڑھا رہا ہے. تو یہ ہے دونوں فریق اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ لفظ ایک حدیث میں استعمال ہو, باقی یہ ٹیبل قرآن میں استعمال نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آگے چلتے ہیں. دوسرا باب ہم جو پڑھیں گے اس کو, چلیے اس کی چابی دفعہ دہرا لیں. پڑھیے سارے لوگ میرے ہاتھ کے ساتھ. چلیں دوسرا ہم اس میں باب پڑھیں گے انقلبہ. ٹھیک ہے. اس میں کون سی چیزیں اضافی ہیں؟ اب طلبہ, یہ حمزہ اور نون اس میں اضافی ہے. ان اس میں شروع میں کیا اضافی ہے؟ بس انقلبہ انفجرہ. جی انقلاب آ گیا. جی پڑھانا ہے آپ نے, چلیے ماشاءاللہ پڑھائیے. انقلبا انقلبو انقلبا انقلبو انقلبتا انقلبتم انقلبتا انقلبتم انقلبتو انقلبنا انقلبتو انقلبنا انقلبت انقلبت. جی ینقلبو ابھی چلیے پڑھا لیجیے سارے پڑھیے. ینقلبو ینقلبون ینقلبو ینقلبون تنقلبو تنقلبون تنقلبو تنقلبون انقلبو ننقلبو انقلبو ننقلبو تنقلبو. تنقلبو. آگے کون لے کے چلے گا؟ چلیے چلیے کوئی جی کوئی نہیں آپ کر لیجیے. سر میں پڑھوں.
इनक़लिब ٹھیک ہے بڑی इनक़लिबू ला तनक़लिब منقلب یعنی آپ کو سر اس میں بھی نہیں لکھا ہوا سر اس میں منقلب. نہیں لکھا نا اسی لیے پہلے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا اس کا جو ترجمہ ہے نا یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو بہت کم ہے صرف 60 دفعہ استعمال ہے. یہ پورا باب 60 دفعہ ہوا ہے. انقلب اکیلا نہیں یہ پورا جو باب ہے نا کتنے مرتبہ استعمال ہوا قرآن کریم کے اندر 60. یہ سارے وہ الفاظ جو انقلب کے وزن پہ ہیں. چلے آگے. اچھا انقلب کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ پلٹا وہ لوٹا. اچھا یہ خدا کے لیے اس کا لفظ نہ کریں. لوٹا کچھ اور ہوتا ہے لوٹا کچھ اور ہوتا ہے. لوٹا یہ پلٹا کر لینا سر پلٹا ہاں لو لوٹا لوٹا وہ لوٹا لوٹ گیا. ٹھیک ہے سوری لوٹا نہیں ہوگا تو فعال کا نہیں کرنا. اگر لوٹا نہیں کرنا. قلبہ ہوگا تو فعال لوٹا 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 لو تو آپ پلٹا استعمال کریں. سر پلٹا صحیح ہے وہ پلٹا وہ سب پلٹا. آپ پڑھائیے کوئی ایک باغ آپ پڑھیے آپ عربی پڑھائیے. وہ پلٹے ہاں آپ پلٹ کے ترجمہ وہ عورت پلٹی. آپ مظاہرے کروائیے. وہ پلٹا ہے وہ سب پلٹے ہیں آپ پلٹے ہیں آپ سب پلٹے ہیں میں پلٹا ہوں ہم سب پلٹے ہیں وہ عورت پلٹی ہے. چلیے اچھا جواب دیجیے. هل ينقلبوا نعم ينقلب هل ينقلبون نعم ينقلب هل تنقلبوا نعم ينقلب هل تنقلبون. نعم ينقلب. چلیے آگے آپ پڑھائیے انقلب سے. سر امر نا انقلب پلٹ پلٹ پلٹ. سر اردو پڑھیں گے یا اچھا نہیں اس کے عربی پڑھیے ابھی عربی پڑھیے. انقلبوا لا تنقلب لیکن یہاں پر زیر واپس آ گئی ہے. ٹھیک ہے وہ صرف ان دو ابواب کے لیے ہے تدارس تدبر. ٹھیک ہے جی بالکل. وہ خیر قرآن میں جب آئے گا وہ ہے ہی ایسے اس میں فکر نہیں کریں. یہ ترجمہ کیجیے انقلب انقلبوا لا تنقلب لا تنقلبوا. وہی طریقہ کار ہے منقلب منقلب انقلاب. یہ دیکھیے ترجمہ دیکھ لیں آپ لوگ جس کو لوٹا جائے جس سے آپ واپس آ رہے ہیں. چلیے جی پڑھیے منقلب منقلب انقلاب. اس کو انقلاب نہیں پڑھیے سارے پڑھیے پھر پڑھیے. چلیے اب مکمل ٹیبل ہو گیا تو آپ ماضی پڑھا لیں پھر. انقلبا انقلبوا انقلبت انقلبتم انقلبنا انقلبت. ٹھیک ہے آپ مظاہرے پڑھا لیجیے. ينقلبوا ينقلبون ينقلبوا ينقلبون تنقلبوا تنقلبون تنقلبوا تنقلبون انقلبوا ننقلبوا انقلبوا ننقلبوا تنقلبوا. ٹھیک ہے آپ پڑھا لیجیے. انقلب انقلب انقلبوا انقلبوا لا تنقلب لا تنقلب لا تنقلب لا تنقلبوا. آپ منقلب منقلب انقلاب. آپ چاپ یہ کر لو. انقلبا ينقلبوا ينقلبوا انقلب انقلب منقلب 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 انقلاب. انقلاب. چلیے اب آپ لوگ پڑھتے جائیے سارے لوگ پڑھیے چاہیے جی. علم يعلم معلم 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 تعلیم. حاسب يحاسب حاسب محاسب محاسب محاسبہ. اسلم يسلم اسلم مسلم مسلم اسلام. اختلف يختلف اختلف مختلف مختلف اختلاف.
अनफॉलेबल वो उसमें भी जज में भी पलट नहीं लिखा होता है। हाँ पलटना है, लेकिन लौटना पलटना रुजू करना ये सारे इसके अंदर शामिल सर इसमें फिरना है, इसमें किताब में फिरना? वो फिर गया। हाँ फिर क्या ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर माने, इसमें कोई जरूरत नहीं कि आप उसमें सही जुमले के हिसाब से आ रहे होते हैं ना सर। ये बस बात सारी जुमले के Sentence के हिसाब हिसाब से। से। जी जी अभी आप लोग ब्रेक कर लें मेरे ख्याल में, छुट्टी चाहिए सर। छुट्टी कर रहे हैं चलिए ठीक है, आपको आज 15 मिनट तो नहीं, पूरा 45 मिनट सर आज छुट्टी ओके चलिए कोई बात नहीं, आज आप लोग कर लें, मुझे अंदाजा है या थकावट होगी तो आज हम कर लेते हैं छुट्टी, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात होगा, अगर आपकी वर्कबुक इनकम्प्लीट है उसको तो मुकम्मल कर लेंगे। जी सर। ठीक है, उसको मान के रखिए। आप वर्कबुक मुकम्मल करके जाइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।